السلام علیکم میرے بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بھائی کیا ہے اس کیسے ہیں میں؟ آپ؟ اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم۔ آپ کا کیا اس میں گرامی ہے میرے قبلہ بھائی؟ میں تو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے رابطہ ہو، جی جناب۔ پتہ نہیں سروس کا کوئی مسئلہ تھا۔ میرے کوئی سوالات تھے، لاسٹ ٹائم آپ کا ایک سیشن دیکھا میں نے شیخین کے کیا کفر نام کے کیا ہے اوپر۔ بھائی؟ نام بتاؤ پہلے۔ میرا نام سید حسنین گیلانی ہے جی، گیلانی بھائی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ناروے سے کال کر رہا ہوں۔ ناروے، خدا آپ کو عزت دے، حکم کریں بھائی۔ آمین۔ لاسٹ ٹائم آپ نے شیخین کے کفر کے اوپر جو ہے ایک ویڈیو بنائی ہے 2 گھنٹے کی۔ کس زبان؟ اردو میں؟ جی اردو زبان میں جی۔ اچھا۔ اس میں آپ نے کچھ استدلال کیے ہیں قرآن آیات سے۔ ایک آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ الفتح کی، مجھے لَقَدْ یاد رَضِيَ نہیں ہے، اللَّهُ مجھے عَنِ یاد دلا دیں الْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے کیا بولا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال آپ بتائیں، مجھے یاد ہے۔ جی میں ساتھ بتا رہا ہوں جی۔ آپ نے سورہ الفتح کی ایک آیت پڑھی تھی بیت رضوان کے حوالے سے، ہاں بیعت۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اس میں پھر آ کے آپ نے کچھ فتح الباری سے حوالہ دیا، کچھ مسند بزار سے دیا، مصنف عبد الرزاق سے دیا جی جی۔ کہ فتح قریبہ سے مراد جو ہے ان لوگوں نے فتح خیبر کو لیا ہے، اور یہ جو لوگ تھے یہ وہاں سے بھاگ نکلے تھے، جس میں آپ نے حضرت عمر کا ذکر کیا اور حضرت ابوبکر کا ذکر کیا، اسپیشلی اس پہ آپ نے اس پہ گفتگو کی۔ ایک بات، میرا سوال تھوڑا لمبا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ اوکے۔ دوسری آیت آپ نے پیش کی تھی سورہ انفال سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متخرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ۔ ایک ہی آیت آپ نے پیش، اس سے استدلال آپ نے کیا چونکہ یہ بھاگے تھے وہاں سے تو لہٰذا ان کا ماواہ جہنم ہے، بئس المصیر انہی کے لیے ہے۔ جبکہ اس کے حوالے سے آپ نے اس کی وضاحت مجھے پیش کی تھی جامع البیان سے، تو جامع البیان میں اس حوالے سے آگے میں نے تھوڑا پڑھا تھا، نیکسٹ پیج کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ مختص ہے، یہ بدر کے ساتھ مختص ہے، اس کا حکم عام نہیں ہے۔ جی جی جی، بدر پہلے، اور یہ آیت نازل بھی، یعنی وہ بتا رہے تھے کہ اس کا شان نزول بھی بدر کے اوپر ہے۔ تو آپ کے یہ جو استدلال تھے نا ان قرآنی آیات سے، ان استدلال کی بنیاد کے اوپر آپ نے مجھے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا ہے، وہ آپ کے استدلال آپ نے یعنی آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزوں کو بیان کیا ہے۔ مجھے لگا ہے جیسے میں نے ویڈیو دیکھی ہے، مجھے فیل ہوا ہے کہ آپ نے ان آیات کو تھوڑا ٹیمپر کیا ہے، تھوڑی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں آپ مانتے ہیں کہ شجرہ میں، دیکھیں پہلی بات ہے جنگ سے فرار کرنے کو آپ مانتے ہیں کہ حرام ہے؟ جی جنگ سے فرار کرنا مانتے ہیں، پر یہ مخصوص بدر کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبورہ، اور اللہ تعالیٰ کتنا شدید تقویح کر رہا ہے۔ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جب تم آمنے سامنے ہو جاؤ کفار سے جنگ کے میدان میں، فلا تولوهم الادبار، اپنا دبر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ آپ کو پتہ ہے دبر کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے اس کی میں نے ساری وضاحت آپ کی وہ میں نے لغت سے وہ ساری دیکھی ہے۔ تو یہ اپنا جو آپ اپنی تشریف جو ہے وہ ان کے سامنے نہ دکھاؤ، تشریف ان کو نہ دکھاؤ۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اپنی تشریف، میں تشریف کہہ رہا ہوں کیونکہ جو میں اگر وہ اصلی لفظ استعمال سمجھ رہا ہوں، آئی تھنک یہ سارے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن عربی میں جو لفظ ہے بالکل وہ دبر کا ہے۔ دبر عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ دبر اس کو بولتے ہیں جو تشریف کو نہیں بولتے اردو زبان میں، اس کو بولتے ہیں جس کو میں گاف، لفظ گاف آتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ جی ہاں میں اجازت دیں، یعنی قرآن کریم بہت بڑی مذمت ہے کر رہا ہے
کہ آپ کفار کو اپنا وہ نہ دکھائیں، یعنی اتنا جو غیرت دلا رہا ہے قرآن کریم، اور جو ہے شرم دلا رہا ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ اتنا مردانگی کے لائق نہیں ہے کہ اس نے اپنا وہ عضو اس نے کافر کو دکھایا۔ اچھا، تو آپ مانتے ہیں کہ یہ جو شخص یہ کام انجام دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ جائے نا تک آپ سے گفتگو ہو جائے۔ اصل تو ہماری کال اس ٹائم پہ لگی ہے کہ میری تھوڑی سی 5 منٹ کی بیچ میں مصروفیت ہے، اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں اور آپ اس کی وضاحت کریں میں بعد میں سن لوں گا، لیکن میرے سوال ہیں ان کو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر آپ 5 منٹ کے لیے جاتے ہیں تو میں دوسرا کالر لے لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، تو پھر آپ 5 منٹ کے بعد آ جائیے، مجھے کوئی بات نہیں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ دوبارہ جوائن کر سکتا ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت اس لیے نہیں ہے، یہ آیت آپ اگر یہ کہتے ہیں آپ دوبارہ جوائن کر، بلکہ آپ اس کو میں آپ کو ریموو کر دیتا ہوں، آپ اس کو ڈسکنیکٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو دوبارہ کنیکٹ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی میں دوبارہ اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، تو آپ جانا چاہتے ہیں ابھی؟ میں 5 منٹ کے لیے۔ اوکے، میں آپ دوبارہ واپس لے کے آئے، میں ڈسکنیکٹ نہ کر، یہ ہمارے بھائی تشریف لائیں واپس۔ اوکے جناب، آپ فارغ ہیں آپ؟ جی بالکل جناب، میں بالکل۔ اوکے، تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، یہ جو حرمت فرار جو ہے، فرار کا حرام ہونا قتال سے، یہ ثابت ہے، یہ مخصوص نہیں ہے بدر کے لیے، اس کا نزول بدر میں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بعد میں نسخ ہوا ہے۔ دوسرے جنگوں میں صرف بدر میں بھاگ جانا حرام تھا، دوسرے جنگوں میں بھاگ جانا جائز ہے۔ جب انہوں نے بیعت کیا تھا نا، اگر میرے اس تقریر کو آپ دیکھ لیں، اس میں نے بہت دکھایا تھا اقوال صحابہ کے، انہوں نے بیعت اسی بات پہ کی تھی کہ موت پر یا عدم فرار پر، اور شراح نے کہا کہ دونوں بات ایک ہی ہیں، یعنی کہ عدم فرار بھی اس سے مراد موت ہی ہے، یعنی اگر ہمیں موت بھی آ جائے ہم نہیں بھاگیں گے، فرار نہیں کریں گے، یا اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمیں قتل بھی ہو جائیں تو فرار نہیں کریں گے۔ تو یہ بیعت انہوں نے کیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کو حرام قرار دیا تھا، اس کے باوجود یہ لوگ بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، جی سر، اگر سوال ساتھ میں ایڈ کر لیں تو تھوڑی بات واضح ہو جائے گی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ میرے اس سوال کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ کیا انہوں نے ایفرٹ پٹ کی تھی وہاں پر، ایک ایسا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہاں پہ ایفرٹ کیا تھا؟ خیبر میں وہ جو گروہ گیا جس کی قیادت حضرت عمر نے کی ہے، کیا پھر دوسرا گروہ جس کا ذکر حضرت بکر کے متعلق ملتا ہے، کیا انہوں نے ایفرٹ کی تھی، یا بس ادھر جیسے آپ نے بیان کیا تھا کہ ادھر سے انہوں نے ایک تیر مارا ہے اور یہ بھاگ نکلے، اور جا کے نابی رسول اللہ کو کہا ہے کہ یہ عمر بھاگ گیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جناب یہ صحابہ بھاگ گئے۔ میرا ادھر سوال ہے، ایک اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت علی سے جہاد اس لیے ساقط ہوا ہے پہلے خلیفہ کے دور میں کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے وہ۔ اگر وہ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ان سے جہاد ساقط ہو گیا ہے، تو یہ خیبر والے جو ہیں یہ تو فائٹ کر رہے تھے نا، جب ان کو نظر آیا کہ بھائی اس سے اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو نقصان ہوگا، تو دیٹس وائی یہ اس سے آگے اہلیت نہیں رکھتے تھے، وہ بھاگیں واپس گئے۔ تو خیبر والوں پر پھر فتویٰ کیا ہوا ہے؟ یا تو آپ کا وہ فتویٰ جو حضرت علی کے متعلق ہے کہ ان پر جہاد تھا اور ساکت ہو گیا، پوزیشن میں نہیں تھے۔ پھر اسی کو اگر آپ دیکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں امام حسین، کربلا میں تو کم پوزیشن پر تھے، وہ اتنے لوگ بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے سٹینڈ لے لیا۔ اب تھوڑا سا بیان کر دیں یہ کیسے آپ اس کو منتج کریں گے کفر کے اوپر؟ دیکھیں بات بہت واضح ہے۔ اگر آپ اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بیعت کرتا ہے کہ ہم کبھی فرار نہیں کریں گے، تو جنگ میں ادھر تو ایک دفعہ جنگ جب شروع ہو جاتا ہے، قرآن نے حکم واضح کر دیا۔ میں آیت بھی آپ کو دکھا دوں، آیات اس میں سے آیت یہ ہے، بھلے بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت یہ ہے، آیت میں اس بات کی چھٹی نہیں ہے کہ اگر جنگ شروع ہو جائے، آیت یہ ہے عزیزو، اعوذ باللہ سورہ انفال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ میں نے ترجمہ کر دیا ہے، ومن یولہم یومئذ
اور جو شخص اس دن اپنا پیٹھ، اپنا پشت، اپنا دبر، اپنی تشریف ان کی طرف کر دے، الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ. اس دن صرف اس بات کی اجازت ہے کہ مثلا جنگ کسی اور طرف ہو رہی ہے، یا سامنے بھی جنگ ہے اس طرف بھی جنگ ہے، تو آپ اس طرف جنگ کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ ضرورت ہے آپ کی پشت کفار کی طرف، اس کی اجازت ہے. یا مثلا آپ آگے بڑھ گئے ہیں جنگ میں، اور آپ کا جو صف ہے مسلمانوں کا وہ پیچھے ہے، آپ وہاں آ جاتے ہیں اپنے صف میں ملحق ہونے، اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کرے، فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کی اس پہ غضب ہے، اللہ کی اس پہ غضب ہے، ومأواہ جہنم، اور جہنم اس کی جگہ ہے، وہ بئس المصیر، جہنم بری جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ جب جنگ شروع ہو جاتا ہے تو جنگ سے آپ اس لیے بھاگنا بالکل حرام ہے. قتل بھی ہو جائے نا، تو بات یہی ہے کہ انہوں نے جو بیعت کیا تھا، بیعت کس بات پہ کیا تھا؟ بیعت اس بات پر کیا تھا کہ ہم اگر قتل بھی ہو جائیں تو ہم بھاگیں گے نہیں. وہ تو اس کے احادیث کہی ہے کہ احادیث میں نے آپ کو دکھا دیے تھے، اگر چاہے دوبارہ دکھا دیں آپ کو. نہیں وہ حدیث میرے سامنے ہے، میں نے وہ سارے نوٹ کیے ہیں، ان کو کاؤنٹر چیک کیا ہے. ہاں، تو وہ احادیث بہت زیادہ ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کے ایفرٹ کیا ہے، اور میں نے غلط بات کی ہے کہ انہوں نے ایفرٹ کے باوجود انہوں نے ایفرٹ کی ہے، اور ایفرٹ کے بعد یہ لوگ انہوں نے مصلحت دیکھا ہے کہ ہم بھاگ جائیں. نہیں، دیکھیں جن لوگوں نے وہاں پہ جنگ پہ تھے، آپ تو نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، ہمیں بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے، اور آپ بھی غلط بیانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ان کے اقوال دکھاتا ہوں. کیا وہاں پہ جو لوگ تھے، وہ لوگ وہاں پر تھے، انہوں نے یہی شہادت دیا. میں یہاں پر اگر مجھے مل جائے وہ میں روایت آپ کو دکھا دوں. میں بھی آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں. آپ وہی وہ یجنب اصحابہ کے الفاظ شاید اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ دکھا دیتا ہوں. یجبن اصحابہ، جی. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائی، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، الجزء 11، تبع مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة. حدثنا عباد بن يعقوب، عبد الله بن بكير، حدثنا حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو بھیجا. فرجع الى خیبر کی طرف جنگ میں کے لیے بھیجا. فرجع منہزما، وہ شکست کھا کے واپس آیا. ومن معه، اور اس کے ساتھ. فلما كان من الغد بعث عمر، اگلے دن انہوں نے عمر کو بھیجا. فرجع منہزما، وہ بھی شکست کھا کے آیا. یجبن اصحابہ ویجبنہ اصحابہ. تو وہاں پر دو طرح کی شہادت تھی، ایک شہادت تھی عمر کی اور ایک شہادت تھی صحابہ کی. عمر شہادت دے رہے تھے کہ صحابہ بزدل ہیں، اور صحابہ شہادت دے رہے ہیں کہ نہیں، عمر بزدل ہے. تجبین جو ہے نا، اس کو بولتے ہیں بزدلی کو، کسی کو بزدل قرار دینا. تو صحابہ شہادت دے رہے تھے کہ ہم بزدل نہیں، ہمارے کمانڈر وہ بزدل ہیں. کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صحابہ بزدل ہیں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبه اللہ ورسولہ. وہ آگے متفق حدیث ہے جو اہل سنت اہل تشیع کے یہاں مانی جاتی ہے. جی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں کمانڈر چینج کر رہا ہوں، ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ کو محبت کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ان سے محبت کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتا ہے. تو بات کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تائید کی؟ جب دیکھیں یہ آئے، یہ بھی شہادت دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ایفرٹ کیا. صحابہ وہاں پہ جو لوگ تھے عمر کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، ان لوگوں نے کس بات کی؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے ایفرٹ کیا، اور ایفرٹ کے بعد یہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ انہوں نے ایفرٹ کیا ہوتا تو صحابہ اس کا ذکر کرتے. صحابہ جھوٹے، آپ کے نزدیک جھوٹے تو نہیں ہیں. یہاں پہ دو باتوں میں تضاد ہے کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کہہ رہے ہیں. میں اس میں ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ ادھر سے ہی گفتگو آگے چلائیے گا. کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایفرٹ کی ہوتی تو صحابہ ذکر کرتے، یہ ایک لمبا واقعہ ہے. اس میں اگر کسی واقعے کو یا کسی چیز کو، کیفیت کو اگر بیان نہیں کیا گیا، کسی جزوی کیفیت کو اگر بیان نہیں کیا گیا،
اس کا مطلب انکار تو نہیں ہوگا نا، آپ انکار کیسے منتج کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے خود وہ روایت پڑھ کے ترجمہ کیا ہے کہ شکست کھا کر وہ وہاں سے بھاگے ہیں۔ شکست آدمی تب کھاتا ہے یا تو وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے یا ڈیفینسو پوزیشن پر ہوتا ہے۔ یہ جنگ کے عالم میں آپ مقابلے کی پوزیشن پر ہوتے ہیں، آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو شکست کا نتیجہ تب آپ ہوتا ہے جنگ کہ کے جیت بغیر بھی آ ہوئی ہے، جائے نا، شکست ہوئی ہے۔ 2 لشکر جب سامنے ہوتا ہے، ایک لشکر وہ وہ بھاگ جاتا ہے، وہ شکست ہی ہوتا ہے۔ مثلا وہاں پر آپ گئے، لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، ہم انکار نہیں کرتے، لشکروں کا آمنا سامنا ہوا ہے، ایک لشکر واپس آ گیا ہے، شکست کھا کے واپس آ گیا۔ اب آپ کہتے ہیں وہاں پہ جنگ کر کے واپس آئے نا، جنگ کر کے واپس آئے، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اگر عمر نے وہاں پہ انہوں نے ایفرٹ کی ہوتی ہے، کوئی تلوار لگایا ہوتا تھا، تو وہ ہمیں دکھائیں، وہ نقل ہمیں دکھائیں۔ پھر صحابہ جھوٹ کی شہادت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک شخص نے بہت بری طرح اس نے ایفرٹ کیا، بہت اصل بری طرح میری ایفرٹ قبلہ کیا۔ جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے نا، ہم، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ان کو شکست ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، وہ وہاں سے بھاگے ہیں یا نہیں بھاگے ہیں، یہ چیز مسلم ہے، آپ کے ہاں بھی، ہماری کتب میں بھی درج ہے۔ میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو آپ کفر کے اوپر کیسے منتج کر رہے ہیں، جبکہ مجھے نظر آ رہا ہے سورہ انفال کی جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں وہ سن 2 ہجری کی بات ہے، وہاں پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے متعلق جو حوالہ آپ نے پیش کیا تھا نا، اس کے اگلے صفحے کے اوپر، وہی جامع البیان کے اگلے صفحے کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں واختلف اہل العلم فی حکم قولہ عز وجل وما یولیہم، یعنی اس کی وضاحت میں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اگلی صفحے پر، جس سے آپ نے وہ اپنی گفتگو میں نا وہ لگایا ہوا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ فقال قوما ہوا لأہل بدر خاصۃ، یعنی کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو آیت ہے میدان جنگ سے بھاگنے کے حوالے سے، یہ تو جامع البیان تفسیر طبری والے نے لکھ دیا ہے کہ یہ بدر کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ ایک قوم کا قول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے، کہ یہ جو آیت ہے اس کو آپ بدر والوں کے ساتھ ہی رکھیں گے یا اس کو اٹھا کر آپ 2 ہجری سے 6 ہجری تک لے کے جائیں گے غزوہ خیبر میں، تو آپ یہ کیا آپ کہتے کیسے ہیں؟ کریں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں بھائی کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ صرف جنگ بدر میں فرار ہونا حرام تھا؟ نہیں، فرار ہونے کو بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، چاہے خیبر ہو، بدر ہو، یا کوئی بھی جنگ ہو جس میں جناب رسول اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، حکم تو ہے، حکم تو اس کا یہ کبھی منسوخ نہیں ہوا نا، وہ تو ہے۔ لیکن یہ قبلہ 3 چیزیں ہیں نا، ایک یہ آیت بدر میں نازل ہوئی ہے، اور جامع البیان والے نے لکھ دیا ہے کہ یہ خاص تھی بدر کے ساتھ۔ نمبر 2، جو صلح حدیبیہ کی آپ روایات کو پیش کر کے وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے موت کے اوپر بیعت کی تھی، جس سے آپ نے حوالے دے دیے ہیں، مصنف عبدالرزاق کا دیا ہے، اس کے علاوہ کافی ساری آپ نے ادبی بات بھی کر دی ہے، الف ساق سے کشف کی وضاحت بھی کر دی ہے، اور ساری چیزیں کر دی ہیں، جبکہ وہ بیت رضوان ہے، اور اس میں ہماری کتب کے اندر درج ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر ہے، سنن النسائی کے اندر ہے، کہ وہ تو حضرت عثمان غنی کے قتل کی جب خبر آئی تھی تو اس کے اوپر بیعت ہوئی تھی۔ دیکھیں لیکن بات یہی ہے، اس چیز آپ اس کو دیکھیں، آپ یاد رکھیے، آئے جو ہے تولی ادبار جو ہے کہ آپ جنگ سے فرار نہ کریں، یہ بدر میں نازل ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنگ سے فرار ہونا حرام۔ اس طرح نہیں ہے کہ صرف بدر میں جنگ سے فرار ہونا حرام ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے جنگ ہونا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہاں پر بیعت رضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے گئے تھے، حدیبیہ کے مقام سے پہلے شجرہ میں وہاں پہ صحابہ سے انہوں نے بیعت لیا کس بات پر؟ موت پر، کہ آپ فرار نہیں ہوں گے۔ وہاں پر آیت نازل ہوئی، وہ آیت یہ ہے میرے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، تفسیر الطبری جامع البیان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ، بتحقیق اللہ تعالیٰ، صرف اللہ سے بیعت کرنا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان پر ہے، فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، جو اس بیعت کو توڑ دے گا، جو اس بیعت کو نقض کرے گا، توڑ دے گا، اس بیعت کی حرمت کو پامال کر دے گا، فانما ينکث علی نفسہ، وہ اللہ کو ضرر نہیں پہنچائے گا، نہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچے گا، بلکہ ضرر اس کو خود پہنچے گا، اس بات کا وہ اپنے آپ کو ضرر پہنچے گا۔ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ، اور جو شخص اس بیعت پہ، اس عہد پہ وفا کرے گا،
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. اچھا، یہاں اس کی شرح میں ملاحظہ فرمائیے، اس کی تفسیر میں ابن جری کیا فرماتے ہیں؟ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُ، اللہ فرما رہا ہے فَمَن نَكَثَ بَيْعَتَهُ إِيَّاكَ يَا مُحَمَّد وَنَقَضَهَا صلی اللہ علیہ وسلم، بس جو بھی شخص اپنے بیعت کو تیرے ساتھ توڑ دیتا ہے، وہ اس کو نقض کرتا ہے، فَلَمْ يَنصُرْكَ عَلَى أَعْدَائِكَ، تیرے دشمنوں پر تیری یاری نہیں کرتا، وَخَالَفَ مَا وَعَدَ رَبَّهُ، اور اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا بیعت میں؟ کہ ہم مریں گے، ہم بھاگیں گے نہیں. وعدہ اسی بات پہ ہوا تھا، بیعت اسی بات پہ شجر رضوان میں، کہ ہم فرار نہیں کریں گے. تو جس نے یہ بیعت توڑ دی اور فرار کیا، فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ اپنی ضرر میں اس بیعت کو اس نے توڑا ہے. یہ ضرر کیا چیز ہے؟ یہ ضرر کیا چیز ہے؟ جس نے وعدے کو پورا کیا، جس نے جو بیعت کیا بیعت شجرہ میں، فَسَيُؤْتِيهُ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اس کو اجر عظیم دے گا. اور جو شخص نے اس وعدے کو توڑا، بلے فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں جو عربی جانتا ہے، النکث علی نفسه، یعنی اپنی ضرر میں اس کو ضرر ہوگا، اس کا نقصان ہوگا اس کس بات سے؟ اس بیعت کو توڑنے سے. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا يَنْقُضُ بَيْعَتَهُ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ يَخْرُجُ مِمَّنْ وَعَدَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِوَفَائِهِ بِالْبَيْعَةِ، بس وہ اس سے اپنے بیعت توڑنے سے ان لوگوں کے گروہ سے خارج ہو جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو بیعت رضوان میں بیعت کی ہے، ان لوگوں کو اس شرط کے ساتھ کہ وہ بیعت سے وفا کر لیں. اگر بیعت کو توڑ دیا تو نہیں، بیعت سے وفا کر لیں، ان کو وعدہ دیا کہ جنت جائیں گے، اور جنہوں نے وہ توڑا ہے اس کو اس دائرے سے خارج کریں گے. میرا آپ سے یہاں پر ایک سوال ہے جو میں نے پہلے بھی کیا تھا، کہ جو بیعت کو آپ توڑنا جس کو مراد لے رہے ہیں، کہ کیا انہوں نے جان بوجھ کے توڑا؟ آپ کے ہاں شیعہ مسلک کے ہاں ابھی آ جائے گا، وہ آ جائے، وہ سوال ابھی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس بہرحال جو اس بیعت کو توڑے گا، ایک قاعدہ ہم یہاں پہ پرنسپل یہ اسٹیبلش ہو جائے، پرنسپل یہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے، وہ اصل یہ ہے کہ جو اس بیعت کو نہیں توڑے گا، وہ بیعت کیا اس نے شجر رضوان میں بیعت کو نہیں توڑا، وہ جنتی ہے. لیکن جو اس نے توڑا وہ جنت نہیں جائے گا. فلم يضر بنكث غیر نفسه، اس نے صرف اپنے آپ کو ضرر پہنچایا. ولم ينكث الا عليها، اس نے جو بیعت توڑا ہے، نقص کیا ہے، اس نے صرف اپنے ضرر میں کیا. فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن الله تبارك وتعالى ناصره على اعداء نكث الناكث منهم او وفى بیعته، کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی ہے، اور بھلے چاہے کوئی شخص اپنا بیعت توڑ دے، چاہے کوئی شخص اپنا بیعت نہ توڑے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نصرت کرے گا. پس پتہ یہ چلا عزیزو، سورہ بدر میں جو آیت نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ نے صریح وعدہ دیا کہ جو شخص دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگے گا، پشت کر کے فرار کرے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنمی ہے. اس میں تو صریح ہے، اس میں صریح ہے کہ یہاں پر ایک منٹ رکیے گا. جی گزارش یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے آپ کے اس مقدمے کو مان لیا جائے کہ یہ جو سورہ انفال کی آیت آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو اس سے بھاگ گئے ہیں تو ان کے لیے وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس بنیاد کے اوپر کہ یہ بدر والی جو آیت ہے، یہ چونکہ وہاں تک یہ اخد والے وہ خیبر والے لوگوں پر بھی ویلڈ آئے گی، وہاں ان کے ہمیشہ کے لیے وہ کبھی وہ نسخ ہوا ہی نہیں، وہ منسوخ نہیں آیت، یعنی جو ہمارا موضوع بات ہے نا، چونکہ خیبر، تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی یہ بات مان لی جائے، میں تو اس کو یعنی بے بنیاد مقدمہ سمجھتا ہوں، تو کیا جو لوگ جہنم جائیں گے یا جن کے لیے جہنم کا حکم ہے، وہ کفار کے لیے ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے بھی تھا؟ آپ کے ہاں کیا چیز ہے یہ؟ جی کیا فرما رہے ہیں؟ کفر پہ کیسے منتج کریں گے؟ مجھے جو خلود جہنم میں وہ کفار کے لیے مخصوص ہے نا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ خلود نار کے لیے، وہ جس کے لیے خلود نار کا وعدہ ہے، وہ کافر ہی ہوتا ہے. جو بھی شخص اسلام میں ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے وہ خالد فی النار رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا گناہ ایسا ہے کہ وہ گناہ کفر کا سبب ہے. یہ خالد فی النار کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ اس آیت میں تو یہ بات نہیں ہے، یہ تو فقط باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم، ٹھکانہ جہنم ہے.
کہ پرماننٹلی جو آپ اس کا اچھا اس کا ہم بتائیں گے آپ وہ اب یہ اس کو آنے دیں. ابھی جو ہے میں پہلے اپنا فرار، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو فرار نہیں ہوتا جنگ سے، اور رسول اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بشارت دی جب بالکل مورال لو گیا تھا مسلمانوں کا کہ خیبر میں یہود اتنے محکم ہیں، ان کے بہت بہادر پہلوان ہیں، جنگجو ہیں، تو مسلمانوں کا بالکل مورال لو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں کو وعدہ دیا تھا کہ کل میں جو شخص کو بھیجوں گا وہ فتح کر کے آئے گا، ٹھیک ہے نا. وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو فرار ہو کے گیا، ٹھیک ہے نا، جو اپنا اس نے اپنا وعدہ توڑا ہے. اور ابن جریر یہاں خیبر کے باب میں یہ بات نہیں بیان ہو رہی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر سٹینڈ لیا اور ان کے ہاتھ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی ہے. یہ تو مسلم بات ہے نا. آپ تو بات یہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں کے درمیان کمپیریزن نہیں ہو رہا یہاں پہ. میں تو پھر آپ لوگوں نے کو کیوں مقدم رکھا ہے؟ تو آپ کیوں کہتے ہیں وہ افضل ہے؟ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں ابو بکر عمر افضل ہیں؟ دیکھیں ایک شخص ہے جس نے اپنا بیعت توڑا ہے، جو اس پہ وہ آیات لاگو ہیں جس کی وجہ سے اللہ یا تو اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں فلان کو جہنم بھیجوں، یا تو گزارش اس طرح ہے کہ یہاں پر مسئلہ افضلیت پہ میں بات نہیں کر رہا. افضل اور مفضول کی بات الگ ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے. میں کر رہا ہوں مجھے حق نہیں ہے، ہم شیعوں کا حق نہیں ہے کہ ہم اس میں افضل ہے. آپ نہیں بات کریں، میں بات کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے وعدے کو نبھایا، اس نے اسلام کو عزت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فتح کی بشارت دی، اور اس نے اپنے وعدے کو نہیں توڑا، تو پھر وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے قطعاً جنت. اور ایک وہ شخص ہے جس کو صحابہ نے شہادت دی کہ یہ جو ہے بزدل آدمی ہے. آپ کہتے ہیں اس کے فرار کی دلیل نہیں ہے. آپ اجازت دیں میں اس کے فرار کی دلیل آپ کو دکھاؤں. نہیں، فرار کی دلیل وہ نہیں ہے، وہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے. آپ نے جو حوالے دیے ان کو کاؤنٹر چیک بھی کر لیا ہے. وہ لوگ وہاں سے شکست کھا کے واپس گئے تھے جناب رسول اللہ کے پاس، وہ الفاظ بھی چیک کر لیے جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا ہے، وہ بھی دیکھا ہے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کو کفر پر کیسے منتج کرتے ہیں اور عذر کے ساتھ؟ کیا وہ جان بوجھ کے بھاگے وہاں پہ؟ یہ کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ اچھی بات ہے. اب آپ مانتے ہیں کہ وہ فرار ہو گئے یا کہتے ہیں فرار نہیں ہوئے؟ پہلے تو کہہ رہے فرار نہیں ہوئے، بالکل. اب مانتے ہیں کہ فرار ہو گئے؟ جی. پھر مانتے ہیں کہ بیعت رضوان کو توڑا ہے ابو بکر عمر نے عذر کے ساتھ؟ عذر کیا ان کا؟ کیا عذر ہے؟ عذر یہی تھا کہ انہوں نے فائٹ کیا، وہ نہیں کر سکے. صحابہ پھر جھوٹ کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل ہیں. صحابہ نے جنہوں نے شہادت دی کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنہوں نے فائٹ کیا ہے، بھائی زخمی ہو گئے. یہ مختلف ہی ہے. یہ جملہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کے متعلق بولا، انہوں نے ان کے متعلق بولا ہے. تو کون سے ہی کہہ رہے تھے؟ صحابہ بزدل ہیں یا عمر بزدل ہیں؟ کون بزدل ہیں؟ جس سے آپ استدلال کر کے کہنے کہ جناب رسول اللہ نے صحابہ کی توثیق کی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی توثیق والا مسئلہ ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ مسلمان یہاں سے فیس نہیں کر سکے، ہار کے پورا لشکر واپس گیا ہے. ایک دوسرے کے اوپر فطرتی معاملہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تائید کیا؟ جی رسول نے کس کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تائید کیا؟ حدیث میں کسی کی تائید نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دن انہوں نے فرمایا نہیں، تائید ہے. میں آپ کو تائید دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. عزیز و کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم الجزء الثالث، چاپ دار الفکر سنہ 1430 دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، اس حدیث کو اچھی طرح سے سنیے. یہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتب میں ہے، بعض کتب میں نے ابھی دکھایا تھا، مسند بزار وغیرہ. صفحہ نمبر 258، کتاب المغازی والسرایا، حدیث نمبر 4395. ذہبی نے تلخیص المستدرک میں کہا صحیح ہے، حاکم نے بھی کہا صحیح ہے. اچھا، سارا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے. فلما اتاها بعث عمر، جب خیبر پہنچے تو عمر کو بھیجا، یعنی کمانڈر بنا کے بھیجا. وبعث معه الناس الى مدینتهم او قصرهم، اور مسلمانوں کا ان کو لشکر بھی ان کے ساتھ یہودیوں کے شہر یا یہودیوں کا جو قصر ہے، محل ہے، وہاں تک بھیجا، ان کا قلعہ تھا. فقاتلوهم فلم يلبثوا، وہاں پہ جنگ ہوا، مقاتلہ ہوا، جنگ ہوا. فلم يلبثوا، وہاں پر استقامت نہیں ہوا، بہت جلد. انہزموا، انہوں نے شکست دی عمر و اصحابہ، عمر اور اس کے لشکر کو شکست دی. فجاؤوا یجبنونہ ویجبنہم، وہ واپس آئے
واپس جب آئے تو صحابہ کہہ رہے تھے کہ عمر بزدل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے جنگ کی ہے اور ایفرٹ کیا ہے بہت، اس کے بعد ان کو شکست ہوئی ہے. یہ جو آپ اگر روایت پڑھ رہے ہیں قبلہ، ان کی ایفرٹ تو اس روایت میں بھی لکھی ہوئی ہے نا. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی پلیز. بسم اللہ. دیکھیں جو نص الفاظ ہیں روایت کے، انہوں نے وہاں پہ جنگ ہوئی ہے اور بالکل فلم یلبثوا، کوئی کچھ گزرا ہی نہیں وقت کہ عمر کو شکست ہو گئے، اس کا صحاب کو لشکر کو بھی شکست ہو گئے. جب واپس آئے تو لشکر والوں نے کہا کہ ہمارا کمانڈر بزدل ہے. عمر نے کہا کہ نہیں، لشکر بزدل ہے. ایک نے دوسرے پہ انہوں نے اتہام لگائی ہے. تو یہاں پہ کچھ نکات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اچھی طرح سنیں. یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تائید کی. یہاں پر اس کا ادامہ نہیں ہے، اس کا کنٹینیویشن نہیں ہے، لیکن دوسری کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل جو ہے میں پرچم میں جو ہے کمانڈ کسی اور شخص کو دے رہا ہوں. تو یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر یہاں پہ لشکر والوں میں اختلاف ہے، عمر لشکر والوں کو ڈان رہے ہیں، لشکر والے عمر کو کی شکایت کر رہے ہیں. تو یہاں پر اگر عمر حق پہ ہوتے، لشکر والے جھوٹ کہہ رہے ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا کہ عمر کو کمان سے ہٹا دیتے، کمانڈر کو رکھ دیتے، کہتے لشکر والے تمہاری غلطی ہے. اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر کو ہٹایا. تو پتہ یہ چلا کہ کمانڈر کی غلطی ہے، اور یہ سب صحابہ جھوٹ کی شہادت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، صحابہ یہاں پر ایک سوال لے لیں، ابھی میرے بات ختم ہونے دیں پلیز، تھینک یو. تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی دو گروہ میں، مثلا 10 آدمی ایک مینیجر کے پاس کام کر رہے ہیں، مینیجر ان سے شکایت کر رہا ہے، 10 آدمی مینیجر سے شکایت کر رہے ہیں. وہاں پہ دکان کا جو مالک ہے، فیکٹری کا جو مالک ہے، اگر وہ آ کے مینیجر کو ہٹا دیتا ہے، مینیجر کو عہدے سے ہٹا دیتا ہے، اس کو محروم کر دیتا ہے کہ یہ عہدہ، یہ عزت اس کے پاس ہو، دوسرے شخص کو لے کے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹری والوں کی باتوں کو مان رہا ہے. یہاں پہ بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ یہاں پر پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جنگ ہوا ہے، عمر نے وہاں پہ شجاعت دکھائی ہے، اس کے بعد فرار ہوا ہے. بات یہ ہے میرے بھائی کہ ان کا جو وعدہ تھا اللہ اور رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل آیا ہے، قرآن لے کے آیا کہ ان سے وعدہ لے لو، ان سے بیعت لے لو. اور یہ جنگ خیبر فوراً اس وقت بیعت الرضوان کے فوراً بات ہے، اس کے 20 دن بعد ہے، دور بھی نہیں ہے، یعنی 20-25 دن پہلے انہوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم جنگ سے کبھی نہیں بھاگیں گے. اور اس کے بعد یہ واپس آئے ہیں، اور کس بات پہ بیعت کی تھی؟ ہم مریں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے. تو یہ تو مرے تو نہیں، واپس آئے. صحابہ نے بھی کہہ دیا کہ یہاں پر سوال لے لیں آپ، بات زیادہ آگے چلی جائے گی، سوال لے لیں آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو، اس بیعت کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ ہماری اہل سنت کی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جیسے میں نے جامع ترمذی کا حوالہ دیا اور سنن النسائی کا حوالہ دیا، اس میں آپ بھی چیک کر سکتے ہیں. اس میں یہ بات درج ہے کہ یہ بیعت تو اصل میں لی تھی، جو تخت شجرہ کی بیعت ہے، یہ حضرت عثمان کے قتل کے اوپر لی گئی تھی. بیعت اس بات پہ ہوئی تھی کہ اگر کفار کے ساتھ جنگ ہو، مسلمان گئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے کہ اس سال ہم مکے میں جائیں گے، عمرہ کریں گے. تو وہاں پر بعد میں جب گئے تھے تو حدیبیہ میں صلح ہوا تھا، وہاں پہ نہیں ہوا تھا، تو یہاں سے سلاح وغیرہ لے کے گئے تھے، لیکن وہاں پہ جنگ کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں پر جو بیعت ہوا تھا، یہ آپ مجھے دکھائیں کہ کسی بھی تاریخ میں لکھا ہو کہ بیعت شجرہ جو ہے صرف مخصوص ہے ایک جنگ کے لیے، اور وہ ہے غزوہ حدیبیہ، جس میں جنگ ہی نہیں ہے. صلح حدیبیہ یا عمرہ حدیبیہ، جس کو عمرہ حدیبیہ کہتے ہیں، اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں. لشکر لے کے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جنگ نہیں ہوئی ہے. یہ جہاں پہ جو بیعت لیا گیا تھا، یہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے مسلمانوں میں کہ یہ بیعت الشجرہ صرف ایک بات کے لیے، صرف ایک ہی موضوع پہ تھا کہ یہاں پہ اگر جنگ ہوئے تو ہمیں فرار کا حق نہیں ہے، مریں گے. نہیں، یہ مطلق ہے. یہ کبھی بھی جنگ ہو تو ہمیں بھاگنے کا حق نہیں ہے، ہم نہیں بھاگیں گے، پشت نہیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے فوراً بعد جو جنگ ہوا ہے وہ غزوہ خیبر ہے، اور اس میں یہ بھاگ گئے تھے، فرار ہوئے تھے. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال لے لیں جی، کہ وہاں پر جو سپاہی ہیں جو خیبر لڑنے کے لیے گئے ہیں، جی، پہلے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کی کمان جو ہے وہ حضرت عمر کو دے رہے ہیں.
لشکر ہار کے شکست کھا کے واپس آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ان کا جو قائد ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ بزدل تھے یا یہ بھاگے وہاں سے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھاگا ہے۔ جب کسی امیر کے متعلق لشکر کے وہ سپاہی جنہوں نے اگر کسی اور کو بھی امیر مقرر کریں تو وہی سپاہی جائیں گے، کوئی اور تو نہیں آ جائیں گے۔ جب لشکر کی امیر اور سپاہی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کامن سینس آپ کی کیا کہتی ہے؟ جیسا کہ میں نے چند شیعہ علماء کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا یار کہ ہم حدیث کے حوالے سے جب جانچ پڑتال کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں متن حدیث کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو سند حدیث کے۔ مجھے آپ بتائیں کہ جب امیر اور لشکر سپاہیوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، ان کے درمیان نہیں بنی، ان کی کچھ جنرل کامن انڈرسٹینڈنگ نہیں بن سکی ہے، تو کیا یہ اس وقت کی موقع کا وہاں کے حالات کا تقاضا نہیں تھا کہ جناب رسول اللہ امیر کو تبدیل کر دیں؟ آپ کیا کہتے ہیں جب سب لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں پہ صحابہ نے شہادت دی ہے کہ امیر بزدل ہے، امیر کہہ رہا ہے کہ لشکر والے بزدل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ عرب میں دشمن سے بھاگنا یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، یہ بہت اس کو قبیل سمجھتے تھے، برا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا سن گیا، لیجیے، ہاں اس بات میرے بات میں نکتہ ہے کہ یہ اسلام سے قطع نظر عرب جو ہے یعنی مختلف اقوام کے مختلف خصوصیات ہوتے ہیں، عربوں میں شجاعت بہت اہم چیز تھی، یعنی دوسرے قوموں سے زیادہ، اور یہ اس بات کو اپنے لیے بہت قوی سمجھتے تھے کہ ہم جنگ سے بھاگ جائیں۔ غزوہ احزاب میں عمرو بن عبد ود جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے آیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو تین چیزیں کہہ دی۔ ایک کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس نے کہا میں مسلمان نہیں بنوں گا۔ کہہ دیا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، تم واپس اپنے قبیلے کے سردار ہو، اپنے قبیلے میں چلے جاؤ۔ عمرو بن عبد ود نے یہی کہا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ تو وہاں سے ڈر کے واپس آیا، جنگ نہیں کیا۔ تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میرا تیسرا مطالبہ تجھ سے یہ ہے کہ تو میرے ساتھ لڑ، آؤ لڑائی کرتے ہیں، تو اس نے مان لیا۔ تو اس زمانے میں بھی یعنی عرب اس کو برا مانتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سب صحابہ، یہاں پہ دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، یا تو سب صحابہ نکمے تھے، بزدل تھے، انہوں نے بیعت توڑی ہے، سب صحابہ جہنمی بن گئے، انہوں نے بیعت توڑی ہے، یا صرف ایک صحابی، ٹھیک ہے نا، یا یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر اس کی بات ہے نا کہ یہ جو جن لوگوں کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں، دوسرے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو حضرت علی کے ساتھ بھیجا ہے، اور مولا علی کے دست کے اوپر وہ فتح عطا ہوئی ہے، فتح امیر المومنین علیہ السلام نے۔ میں اس کو جہنمی نہیں کہہ رہا، میں نے کہا جو بھاگ گئے نا، میں نے کہا جو بھاگ گئے، آپ ان سے جہنمی کر رہے ہیں، آپ عمر کو بچانے کے لیے ان کو جہنمی بنا رہے ہیں نا، وہ تو آپ ہیں، میں تو نہیں کر رہا ہوں ان کو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر کا سردار وہ صحیح کہہ رہا ہے، لشکر سپاہی والے غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ سپاہی کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے، سب صحابی ہیں۔ ساتھ آپ جہنمی ہونے کا فتویٰ کیسے دیں گے؟ وہی جب اللہ نے کہا کہ جو بھاگے گا وہ جہنم جائے گا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا اس پہ غضب ہے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کی جگہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آیت میں نے پڑھی ہے، آپ نے خود مانتے ہیں، وہ آیت کا تو آپ انکار تو نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا کلام کریں کہ جو جامع البیان میں وہ ابن جریر طبری نے جو لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بدر کے ساتھ خاص ہے، اس سے کیا، اس کا کیسے آپ رد کرنا چاہیں گے؟ یہ خاص ہے کہ ابن جریر نے یہ کہا ہے، یہ خاص نہیں ہے، اس کا نزول بھائی دیکھیں، ابھی آپ نے مان لیا کہ فرار، یہ کون کہتا ہے کہ حرام ہے، یہ منسوخ ہے، یہ کوئی منسوخ، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابن جریر کا بھی، آپ نص پڑھ سکتے ہیں ابن جریر کا؟ میرے پاس جی میں دیکھتا ہوں جی، میں نکال لیتا ہوں، لیکن مجھے 1-2 منٹ لگیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن جریر نے یہ کہا، ٹھیک ہے، میں اس کو جی بالکل جی، دیکھیں وہ ایک قول ہوگا، یہ 663 پیج کے اوپر ہے، اسی سے میں لے ابھی نکال لیتا ہوں، اور اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہوا ہے نا، جزء الحادی والعشرون۔ عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن الجزء الحادی والعشرون۔ یہاں پر اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، میں صفحہ کھول دوں، میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ مخصوص ہے کہ ابن جریر نے یہ کہا۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 100% ابن جریر نے کہا ہے کہ وقت اختلف اہل العلم فی حکم قولی تعالی، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر جیسے ادھر لگا رہے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں اس نے کیا کہا، کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو یہ نہیں لگایا جا سکتا نا، کیونکہ یہ مختلف ہی چیز ہے۔
اچھا یہ جز جو ہے اور ہے سورہ وہ اور سورہ ہے. اچھا میں ایک منٹ میں وہ نکال دوں آپ کے لیے, معاف کیجیے گا, بسم اللہ. اس میں وقت لگے گا, 1-2 منٹ لگیں گے نکالنے میں, شاید اس سے کم لگیں. ابن جریر کا آپ دیکھ سکتے ہیں کس جلد میں ہے وہ, کس صفحے میں, کس چاپ؟ یہ 663 ہے. میں عبارت یہاں سے پڑھ دیتا ہوں. نہیں عبارت نہ پڑھیے مجھے, آپ جلد نمبر چاپ پہلے بتائیں. میں یہ واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتا ہوں. نہیں واٹس ایپ میں نہیں آئے گا میرے پاس, آپ مجھے بتائیں, وہ میں دکھاؤں گا ادھر سب کو, آپ مجھے بتائیں پرنٹ آپ کے پاس کون سا ہے. چلے میں خود نکال لیتا ہوں, کوئی بات نہیں اگر آپ کو نہیں مل رہا. یہ آ گیا بھائی ابن جریر طبری کی جلد نمبر 13 اس میں ہے. اچھا ظاہراً میں نے اس کے ذیل میں آیت یہ ہے, القول فی تاویل قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اچھا تفسیر کیا ہے ابن جریر کا؟ ابن جریر فرماتے ہیں یقول قال ابو جعفر, اللہ تعالیٰ یعنی تعالیٰ ذکر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین صدقوا اللہ ورسولہ, آمنوا کا مطلب ہے صدق اللہ ورسولہ, اذا لقیتم الذین کفروا فی القتال زحفا متزاحفا بعضکم الی بعض, آپس میں مل جائیں. التزاحف التدانی والتقارب, دو لشکر جب آپس میں قریب ہو جائیں, صف آپس میں مل جائیں. اچھا فلا تولوهم الادبار, ان کو اپنا پیٹ نہ دکھاؤ. یقول فلا تولوا ظهورکم فتهزموا عنهم ولكن اثبتوا لهم فإن الله معكم عليهم ومن يولهم يومئذ دبره. يقول ومن يولهم منكم ظهره إلا متحرفا لقتال يقول إذا یہ سب ترجمہ ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بدر کے لیے, تھوڑا سا اس سے آگے جائیں گے. قلنا کہتے ہیں یہی جو میں نے تفسیر کیا ہے, جو میری بھی تفسیر یہی ہے, مفسرین نے یہی کہا. پہلا تفسیر ضحاک کا ہے, پھر ضحاک کا ہے, پھر سدی کا ہے. واختلف اہل العلم في قول الله عز وجل هل هو خاص في اهل البدر ام هو في المؤمنين جميعا. اہل علم نے, علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ آیت کیا عام ہے یا صرف اہل بدر کے لیے. فقال قوم هو لأهل البدر خاصة, ایک عدد نے کہا یہ صرف اہل بدر کے لیے, لأنه لم يكن لهم ان يتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله مع عدوه وينهزموا عنه فأما اليوم فلهم الانهزام. انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اہل بدر کے لیے تھا کہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں, لیکن آج ان کے لیے جائز ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. اچھا اس کا کہنے والا کون ہے؟ ابو نضرہ. یہ ابو نضرہ کوئی شخص ہے, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ کون ہے. اچھا پھر ابو نضرہ کا قول, پھر ابو نضرہ نے سعید سے کہا نزلت فی یوم بدر ومن یولہم یومئذ دبرہ. سعید ابن جبیر نے کہا ہے کہ یہ بدر میں نازل ہوئی. اس پیج کے اوپر نا حسن صاحب, اس پیج کے اوپر مختلف اقوال ہیں نیچے نا, اجازت دیں, میرا اجازت دیں, جو سوال ہے یہ اس نے کہا بدر میں نازل ہوئی ہے, لیکن اس میں جو جن لوگوں نے کہا کہ خاص ہے بدر کے لیے, وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کہاں ہے. ابو سعید خدری سے ہے انما كان ذلك في يوم بدر لم يكن للمسلمين فئة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما بعد ذلك فان المسلمين بعضهم فئة بعض. یہ بدر کے لیے تھا کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کوئی لشکر نہیں تھا, ان کا لشکر صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا, لیکن اب مسلمان ایک دوسرے کے لشکر ہیں. اچھا پھر ابو نضرہ نے کہا کہ یہ بدر میں نازل ہوئی ہے. اچھا پھر كانت هذا يوم بدر خاصة ليس الفلار من الزحف من الكبائر. حسن بصری نے کہا کہ یہ اہل بدر کے لیے تھا. اچھا یہ اقوال ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے ابن جریر پر عام طور پر اقوال نقل کر کے اس کے بعد دوسرے مخالف اقوال بھی نقل کرتے ہیں. بالکل جی. وقال آخرون بل هذه الآية حكمها عام. دوسروں نے کہا کہ نہیں اس کا حکم عام ہے. في كل من ولد دبرا عن العدو منهزما. اس کا حکم عام ہے کہ جو بھی شخص دشمن سے پشت کرے بھلے وہ یہ اس کے لیے ہے. ابن عباس سے روایت کی اکبر الکبائر الشرک باللہ والفرار من الزحف. ابن عباس نے فرمایا کہ اکبر کبائر کیا ہے؟ جنگ سے بھاگنا. قال ابو جعفر واولى التاويل في هذا الايه بالصواب عندي قول من قال حكمها محكم وانها نزلت في اهل بدر وحكمها ثابت في جميع المؤمنين. ابن جریر نے دوسرے کو قول کو محکم لیا,
کہتا ہے اس کا ثواب جو میرے نزدیک ثواب ہے کہ اس کا حکم محکم ہے، وہ اس کا نزول بدر میں ہے، حکم ثابت فی جمیع المؤمنین، اس کا حکم سب مؤمنین کے ہے، وان اللہ حرم علی المؤمنین اذا لقوا العدو ان یولہم یومئذ الدبر منہزمین الا لتحرف لقتال، اللہ تعالیٰ نے سب مؤمنین کے لیے حرام کیا ہے، صرف بدر کے لیے نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا هِيَ مُحْكَمَةٌ وَإِنَّمَا قُلْنَا هِيَ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٌ لِمَا قَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِّن كِتَابِنَا هَذَا، کہتے ہیں یہ محکم ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، صرف بدر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کئی دفعہ کہہ دیا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يَحْكُمَ لِحُكْمٍ آيَةٍ بِنَسْخٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ نَسْخٍ وَجْهٌ إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اس کے لیے حجت کی ضرورت ہے، حجت ہی نہیں ہے کہ آیت منسوخ ہے، تو پھر بات یہی ہے کہ فرار ہمیشہ حرام ہے، فرار ہمیشہ حرام ہے۔ قبلہ بات سنیں نا، آیت کی تنسیخ کے اوپر تو میں نے بھی نہیں کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، میں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب ابن جریر طبری یہ لکھ رہا ہے، جس کا آپ نے اصل میں اپنی ویڈیو میں اسی کا وہ پچھلا پیج لگایا تھا، تو نیکسٹ پیج جب اس کو میں نے دیکھا، مجھے یاد نہیں کہ میں نے لگایا ہو سکتا ہے لگایا ہو، مجھے یاد نہیں ہے، اچھا میں نے دیکھا، وہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، اب مجھے سب باتیں یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا دکھایا تھا آپ کو۔ جی میں نے وہ دیکھا نا، تو پھر میں نے اس کا اگلا پیج جب پڑھا ہے تو اس میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو اہل علم کے ہاں یہ چیز مختلف ہی تھی، اس میں تو اختلاف تھا، وہ تو کچھ تو کہتے تھے، ایک جماعت کہتی تھی نہیں یہ تو بدر کے ساتھ حکم خاص ہے، کچھ کہتے تھے نہیں اس کا حکم عام ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب اہل علم کے ہاں دیکھیں یہ کہ فرار من الزحف، آپ اگر کبائر میں دیکھیں، کبائر کے متعلق بہت سارے مسلم ہے، یہ برا ہے، دیکھیں بات سنیں، برا نہیں ہے، یہ کبائر میں سے ہے، یہ کبائر میں سے ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جہنم اس پر، اور کوئی نہیں کہتا کہ اس کا قائل اس کا کوئی نہیں کہ منسوخ ہے، وہ ابو نضر وغیرہ نے کہا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ علماء کوئی اس کو مانتا ہے کہ یہ منسوخ ہے، آیا کوئی منسوخ ہے، اور نسخ کے اس کا نتیجہ کفر اور بات ہے، کفر آئے گا، یہ مختلف مراحل ہیں گفتگو کے مختلف مراحل، چونکہ اس کو گفتگو کے مختلف مراحل ہیں میرے بھائی، یہ جو چیز ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں، قرآن کا انکار، نبی کا انکار، سارا کچھ وہ ساری ڈیٹیل کرنے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ دیٹس وائی وہ کافر ہیں۔ دیکھیں تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ پتہ یہ چلا کہ یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر عمر جنگ غزوہ خیبر سے فرار ہو گئے تھے، اور کب فرار ہوئے تھے؟ اس وعدہ کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد کہ ہم کبھی مریں گے فرار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور صحابہ نے بھی شہادت دی کہ یہ بزدل ہیں بزدل ہیں۔ تو پہلے یہاں پہ کئی باتیں لازم آ جاتی ہیں بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کو تھوڑا مکس کر رہے ہیں، صحابہ نے ان کو بزدل کہا، انہوں نے صحابہ کو بزدل کہا، تو کون سے ہی کہہ رہے ہیں؟ اس کا دیکھیں نا، اس کی توثیق جناب رسول اللہ نے اس اعتبار سے نہیں کی کہ بھائی تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو یا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کون سے ہی کہہ رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور نامزد کیا ہے کل کے جھنڈے کے لیے اور اس فتح کے لیے، ٹھیک ہے، وہ چیز فتحاً قریبا مولا علی پہ صادق آئی ہے، مانتے ہیں ہم بھی، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی صادق آئی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیا قول ہے بھائی؟ آپ ان میں سے کون سچ کہہ رہتا ہے؟ صحابہ صحیح کہہ رہے ہیں، سب صحابہ غلط کہہ رہے ہیں، یا جناب عمر صحیح کہہ رہے ہیں؟ کون صحیح کہہ رہا ہے؟ آپ اس میں سے چوز کرنا ہے، مجھے بتائیں، یا دونوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ہے تو میں کیسے کومنٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں، دیکھیں اگر صحابہ جناب رسول اللہ کی حدیث سے تو بھائیوں دیکھیں ان کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس صرف دنیا میں 3200 کچھ صحیح حدیث ہیں، اور یہ اس لیے حدیث صحیح، اتنے حدیث بچے ان کے پاس صحیح کہ یہ صحابہ کی جرح نہیں کرتے، کہتے ہیں صحابہ سب عدول ہیں۔ اگر یہ حضرت فرما رہے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، میں یہ نہیں مانتا کہ سارے صحابہ عدول ہیں، ٹھیک ہے، آپ دوسرے جو ہیں ان کا میں کہہ رہا ہوں، جو دوسرے کہہ رہے ہیں، جو اجماع ہے آپ لوگوں کے علماء کی کہ سب صحابہ عدول ہیں، تو یہ صحابہ کہتے ہیں ہم صحابہ کی کبھی جرح نہیں کریں گے، اور اسی لیے جب بھی یہ صحابی تک پہنچتے ہیں صحبت ثابت ہوگی تو اس کی جرح نہیں کریں گے، کہتے ہیں یہ صحابہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ جب صحابہ رسول پاک حسن صاحب، آپ اس آیت سے قبلہ تھوڑا سا یہ نقطہ نکال کے دکھائیں کہ ایک تو یہ جو فرار تھا، اس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام کے اوپر جو تائید ہے، وہ تائید کہاں سے لیں گے آپ؟ ذرا وہ تائید دکھائیں مجھے۔ کس کی تائید؟ کس بات کی تائید؟ کہ جناب رسول اللہ نے حضرت عمر کی تائید کی ہے یا لشکر کی ہے، وہ تائید دکھائیں۔ وہ میں نے کئی دفعہ بتایا، دوبارہ بتا دوں
تو پہلی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، ان کے سامنے، ان کے بارگاہ، ابھی واقع ابھی ان کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تو شاہد ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ لشکر میں جنگ ہوئے، بھاگ گئے ہیں، جو بھی ہوا وہ دیکھ رہے ہیں. اگر یہ صحابہ اتنے بے شرم ہیں کہ وہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی جس نے فرار نہیں کیا، جو واحد ہے شجاع شخص ہے پورے لشکر میں، اور پورے تاریخ میں اس کی شجاعت کی اور کوئی مثال ہی نہیں، یعنی پورے جنگوں میں دیکھیں اس نے کس جنگ میں اس کی شجاعت ہے. مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان کا درہ تو بڑا مشہور ہے، کوڑا مشہور ہے ان کا، مارتے تھے، لیکن کسی جنگ میں انہوں نے کسی کافر کے ساتھ شجاعت دکھائی ہو، وہ تاریخ میں ہمیں دکھائیں، یا ابو بکر صاحب کی کوئی جنگ ہو ہمیں دکھائیں وہ کہ انہوں نے نیزہ مارا تھی. حسن صاحب، ہمارا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے کہ انہوں بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا. ہمارا موضوع گفتگو یہ بھی نہیں ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کتنی فتوحات کی ہیں، وہ کتنے شجاع تھے، یہ تو مسلم ہے ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں بھی. ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ اس آیت سے جو کفر کا استدلال آپ نے کیا وہ ابھی آ رہا ہے. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ نے شہادت دی ہے بزدلی کی، اور عمر صاحب نے شہادت دی ہے بزدلی کی. ان دونوں شہادتوں میں تضاد ہے. حقیقی بزدل کون ہے؟ بزدل کون ہے؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حقیقی بزدل کون ہے. دیکھیں، ایک وہ ہے صحابہ جنہیں ہمیں یقین ہے کہ ان میں شجاع لوگ تھے. شیعہ بھی مانتے ہیں کہ صحابہ سب بزدل نہیں تھے. شیعہ مانتے ہیں کہ طلحہ بڑا شجاع آدمی تھا، زبیر بڑا شجاع آدمی تھا. صحابہ میں اور بھی لوگ ہیں جو بہت جنگجو لوگ تھے. سعد بن وقاص بڑا جنگجو آدمی تھا. صحابہ میں بہت سارے لوگ تھے. ایک وہ صحابہ ہیں جن کی جنگجوئی سب مانتے ہیں، جو مختلف جنگوں میں انہوں نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں. ایک وہ دوسری طرف ابو بکر ہے اور عمر ہیں. انہوں کا کسی بھی جنگ میں کوئی بھی نمونہ نہیں ان کی شجاعت کا. ہمارا جنگ حنین میں نہیں ہے. آپ کی بات حقیقت پر مبنی ہو سکتی ہے، بات سنیں. نہیں، آپ ربط نہیں سمجھ رہے نا. رب سمجھ لیں بھائی، یہاں پہ دو شہادتیں ہیں کہ یہ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ بزدل یہاں پہ کس کی بات صحیح ہے. آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کسی کی بات صحیح ہے، صحابہ صحیح کہہ رہے ہیں یا عمر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں بتاتا ہوں کہ صحیح کون کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا تو ہم مان لیں عمر صاحب کی بات کہ پورے صحابہ سب بزدل ہیں، یہ بات غلط ہے. بالکل تاریخ اس کی گواہی نہیں دیتا. صحابہ میں شجاع لوگ ضرور ہیں. کفر کا سارا فتویٰ کفر اور بات ہے بھائی، کفر مرحلہ اور ہے. پہلے ہم فرار کا ثابت کریں نا کہ فرار کس نے، صحابہ نے کیا تھا، عمر نے کیا تھا. یہ تو ثابت کریں. اگر یہ ثابت ہوا تو پتہ چلے گا کہ بیعت کس نے توڑا ہے، اور بیعت جو توڑتا ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے وہ جہنمی ہے. یہ سب بات یہ اس کے بعد آئے گا کفر کا نا. یہ سب باتیں تو مان لیں پہلے. تو پتہ چلا عزیزو، یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی، میری بات کاٹ رہے ہیں. آپ سب کو پتہ چلا کہ یہاں پر بات سنیں، مجھ سے بڑی برداشت ہے. آپ جتنا کہیں گے میں آدھا گھنٹہ بھی چپ رہ سکتا ہوں، میرا اس طرح کا مزاج ہے. آپ کھل کے آپ کو جزائے خیر دے. جی میرا وہ چکر نہیں ہے جس آئینے میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں آدھا گھنٹہ بھی چپ بیٹھ جاؤں گا، آپ بات کریں. اوکے، تھینک یو سر. تو یہاں پر جو جبن کا جو اور بزدلی کا اتہام لگ رہا ہے دونوں جانب سے، لشکر والوں کی جانب سے، لشکر کن کی ہے، سب صحابہ ہیں، اور کمانڈر کی جانب سے جو ابو بکر عمر ہیں ان کی جانب سے لگایا جا رہا ہے. یہاں پہ بزدل کون ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ سب بزدل ہیں، یہ تاریخ اس کو غلط کہتی ہے. خود جماعت عمریہ کا اجماع اس کی بطلان پر ہے کہ وہ بزدل نہیں تھے. سب ہو سکتا ہے ان میں کچھ لوگ بزدل ہوں، لیکن سب کو بزدل کہنا یہ بالکل غلط ہے. کفار بھی اس کو نہیں مانتے. اب یہود نصارہ کے مورخین سے بھی کہتے ہیں، وہ نہیں کہیں گے کہ سب صحابہ بزدل تھے. اچھا، شیعہ بھی نہیں کہتا، مخالفین بھی نہیں کہتا. تو پھر پتہ چلا کہ صحابہ صحیح کہہ رہے ہیں، صحابہ بزدل نہیں ہے. پھر وہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمانڈر چینج کیا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مثلا عمر صحیح ہوتے ہیں تو ان کو دوبارہ موقع دینا چاہیے تھا کہ آج لشکر والوں نے بزدلی کیا، کل تم بزدلی نہ کرنا، نہ بھاگنا، یہ کمانڈر تمہارا صحیح ہے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اچھا، تو وہ بھاگ. یہاں پہ بہت ساری باتوں یہاں پہ استنتاج کرتے ہیں عزیزوں. جب یہ پہلی بات یہ ہے عزیز کہ یہ جو روایت ہے صحیح سند کے ساتھ روایت ہوئی ہے. یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو آپ بھی سن لیں میرے بھائی. کیا نام تھا آپ کا؟ میں بھول گیا نام. آپ سید حسنین گیلانی بھائی. ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بہت اہم ہے، وہ اس بحث میں ہماری بہت مدد کرتا ہے. دیکھیں، آپ لوگوں کے مؤرخین اور محدثین کے ہاں ایک بہت بڑا اصل ہے کہ جس بات میں بھی صحابہ کا عیب ہو اس کو نقل نہ کرو، اس کو نقل نہ کرو، اس کو تم پیش نہ کرو. اور بالخصوص صحابہ میں جو ابو بکر اور عمر ہیں وہ نہایت اہم درجہ رکھتے ہیں.
اور یہ تعصب واضح بات ہے. یہ کسی حدیث، کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے. یہ کس لیکن کا قول ہے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں. یہ آپ لوگوں کے ہاں بہت بڑا اصل ہے. ملا ظفر آپ کے کتب حدیث وغیرہ میں یہ بس کے ابواب ہیں. یہ کتاب الشریعہ ہے لمحدث ابی بکر محمد ابن الحسین الآجری، جز نمبر 5 دارالوطن میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب ذکر الکف عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم ذکر نہ کریں وہ مشاجرات، وہ اختلافات جو صحابہ کے پاس درمیان ہوا ہے، اس کا ذکر ہی نہ کرو. اچھا، یہاں پر فرماتے ہیں ینبغی، محمد ابن الحسین کہتے ہیں ینبغی لمن تدبر ما رسمنا، کہتے ہیں جو میں نے فضائل صحابہ ہم نے بیان کی ہے اور فضائل اہل بیت بیان کی ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ لا یذکر ما شجر بینہم وینقر عنہ ولا یبحث. کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں، صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہیں، ان کا ذکر بھی نہ کرو. لا یذکر، اس کا ذکر نہ کرو، اور ان کی بات بھی نہ کرو. لا ینقر، اس کی آواز بھی نہ اٹھاؤ. ولا یبحث، اور اس کا کوئی تحقیق بھی نہ کرو. نہیں قبلہ، اس میں گزارش یہ ہے نا کہ یہ حضرت کا اپنا قول ہے، جبکہ ہمارے ہاں مسلم کتاب بخاری مسلم ہے. جب یہ مشاجرات بخاری مسلم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی آ گئے ہیں تو ان کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ نہیں، اس کا میں عرض کرتا ہوں، یہ تفصیل کے ساتھ نہیں آئی آپ کے کتب میں. یہ بہت اہم باتیں ہیں. صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ بہت بہت مشکل سے ہم آپ کے لیے آپ کے کتب سے ملتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو چھپایا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی باتیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احمد ابن حنبل ہے. اب احمد ابن حنبل کون ہے؟ یہ بخاری کا بھی استاد ہے، مسلم کا بھی استاد ہے. سب کتب اربعہ جو ہیں، ترمذی، نسائی، یہ سب احمد ابن حنبل سے روایت نقل کرتے ہیں. احمد ابن حنبل کا استاد ہے عبد الرزاق الصنعانی. عبد الرزاق الصنعانی کے پاس احمد جاتا تھا اور دوسرے بھی لوگ جاتے تھے حدیث لینے کے لیے. تو میں ان کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں، دکھاتا ہوں ان کے اپنے کتب سے کہ وہ کس طرح ان باتوں کو سیکھنے سے بھی وہ گریز کرتے تھے، چاہے کہ نقل کریں. یہ ہے کتاب السنہ لابی بکر احمد ابن محمد ابن ہارون ابن یزید الخلال متوفى 311، چاپ دار الرایہ. یہاں پر عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، ایک باب ہے یہاں پر التغلیظ على من كتب الاحاديث التي فيها طعن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گناہ ہے کہ آپ اس حدیث کو نقل کریں جس حدیث میں طعن ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وہاں پر اس حدیث کو دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں نے ابی عبداللہ احمد بن حنبل کے پاس تھا، ایک شخص نے اس سے پوچھا یروی الحدیث علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء یقول ارویہ کما سمعتو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق میں اپنے استاد سے حدیث سنتا ہوں، میرے استاد حدیث نقل کرتے ہیں، کیا میں اس حدیث کو اسی طرح نقل کروں کہ جس حدیث میں طعن ہے صحابہ پر؟ اس نے کہا ما يعجبني ان يروي الرجل حديثا فيه على اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيء. اس نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسی حدیث نقل کرے کہ اس میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی جرح ہے. وَإِنِّي لَأَضْرِبُ عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِّمَّا فِيهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا. میں کہتا ہوں میں اس حدیث کو چھپاتا ہوں، ایسے حدیث آ جائے میں اس کو چھپاؤں گا، اس کو اعراض کروں گا، اس کو نقل نہیں کروں گا، دوسرا حدیث کو نقل کروں گا جس میں کوئی تعانی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ كنت رفیق احمد بن حنبل عند عبد الرزاق. راوی کہتا ہے کہ میں اور احمد بن حنبل دونوں ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، عبد الرزاق صنعانی کے پاس حدیث لینے جاتے تھے. فجعلنا نسمع، اور ہم حدیث ان سے سماع کرتے تھے. فلما جاءت تلك الاحاديث التي فيها بعض ما فيها، وہ احادیث آتے تھے جس میں صحابہ کی بری باتیں. اچھا، قام احمد ابن حنبل فاعتزل ناحیہ، احمد ابن حنبل اٹھ کے چلے جاتے تھے، دوسری طرف چلے جاتے تھے. وقال ما اصنع بهذه فلما انقطعت تلك الاحاديث فجعل يسمع. اور احمد ابن حنبل نکل کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے ان حدیث سے کوئی کام ہی نہیں ہے. پھر وہ جب حدیث وہ جس میں صحابہ کے عیوب ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے، پھر وہ آ جاتا تھا سننے. تو یہ ابھی میں آپ کو مزید اصول دکھاؤں آپ کے اکابر علماء کے. اصل میرا جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے حضور وہ یہ ہے کہ ابھی آتا ہوں، یہ نتیجہ نکالا تھا، آتا ہوں بھائی، کفر پر منتج ہوتا ہے یہ معاملہ. ابھی آتے ہیں بھائی صاحب. ابھی میں بات آپ
ایک منٹ، یہ کتاب سیر اعلام النبلاء، آپ کہتے ہیں یہ ہمارا اصول نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیں سیر اعلام النبلاء چاپ مؤسسۃ الرسالہ جزء 10 ذہبی صاحب کے، احمد ابن عثمان ابن قیماز الذہبی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 92 میں، یہاں پہ شافعی کے زندگی نامہ ہے، یہاں پر کہتے ہیں وما يزال يمرنا بذلك كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابہ، کہتے ہیں یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم ہاتھ روک لیں اور نقل نہ کریں صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہیں، وقتالهم صحابہ نے آپس میں جو ان کے قتال ہوئے جنگ ہوئے اس کو نقل نہ کریں، وما زال يمرنا بنا ذلك في الدواوين والكتب والاجزاء، لیکن یہ باتیں اکثر کتب اور دواوین میں ابھی تک موجود ہیں، ولكن اکثر ذلك منقطع وضعیف، یہ اکثر منقطع ضعیف ہیں، وبعضه كذب، اس میں سے بعض کذب ہیں، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه واخفاؤه، یہ جو ہمارے پاس ابھی بچے ہیں، یہ سنہ ذہبی کی وفات ہے سنہ 748 میرے خیال میں 748 ہے اس کی وفات، کہتا ہے ابھی جو ہمارے پاس احادیث ہیں ہمیں لازم ہے، واجب ہے کہ ہم اس کو چھپا دیں، یہ احادیث جس میں صحابہ کی بری باتیں ہیں، بل اعدامه، ہم اس کو چھپا بل اس کو بالکل نابود کریں، لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابہ والترضی عنهم، تاکہ سب لوگوں کے دل صحابہ کی محبت سے بھر جائیں اور سب ان سے راضی ہو جائیں، وکتمان ذالک، اور ہم اس کو چھپا دیں ان باتوں کو۔ تو عزیزو یہ شروع سے آپ کے اصول آ رہے ہیں، احمد بن حنبل سے پہلے اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح صحابہ کے عیوب کو چھپانے کی، میری بات تو سنیں، یہ کوئی جو اصول یہ بیان کر رہے ہیں آپ ذہبی سے یا ان سے، یہ کوئی ایسا مسلم اصول نہیں ہے، آپ کے مسلم ہے، مسلم اصل ہے، میں دکھاتا ہوں، دیکھیں اگر مسلم اصل ہے تو آپ مسلم ہے تو ابن حجر نے فتح الباری میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ہماری باقی سارا کچھ، یہی عرض ہے کہ سارا کچھ نقل نہیں کرتے نا بھائی، سارا کچھ ڈیٹیل، یہ بہت اس میں بہت زیادہ تفصیل ہونی چاہیے، یہی فرار جو ہے حنین سے جو فرار ہے، خیبر سے جو فرار ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو قتال فتح ہے، یہ تفصیل کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے صحابت ہے، یہ حتمن نقل ہوا ہے، بعد میں اس کو چھپایا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کہتے ہیں اصول نہیں ہے، مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ جزء 3، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ومن اصول اہل السنہ، ومن اصول اہل السنہ وسلامۃ قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ ہمارے اہل سنت کے اصول میں سے ہیں کہ ہمارا دل اور ہماری زبان سالم ہو صحابہ کے لیے۔ سلامت زبان سے کیا مراد لیتا ہے؟ صحابت زبان سے وہ خود کہتا ہے صحابت سے مراد ہے یمسکون عما شجر بین الصحابہ، کہ ہم صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے، جو بری باتیں ہیں، اس کو کبھی ذکر نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ چھپانے کا جو ایک سلسلہ حضور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب بخاری مسلم اور صحاح کے اندر مشاجرات صحابہ کثرت کے ساتھ آ گئے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے بیان کیا ہے کہ خیبر کے اوپر یہ معاملہ ہوا، یہ ہماری کتب کے اندر لکھا ہوا نا جی، ہم مانتے ہیں، اس سے جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں ہمیں نتیجہ کثرت کے ساتھ نہیں ہے نا بھائی، یہ جو ہے نا، یہ چلو قلت کے ساتھ ہے، جو یہ بہت بات یہ ہے کہ بہت فلٹر کے بعد یہ پہنچا ہے، بہت فلٹر کے بعد پہنچا ہے نا۔ ابھی آپ کو یہ باتیں، یہ مثلا یہ حدیث جو آ رہا ہے کہ مثلا صحابہ نے ایک دوسرے کو بری بات کی ہے، برا ہے کہ آپ بزدل ہیں، یہ آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ سے پہلے جو تھے نا انہوں نے سے برے احادیث دیکھے ہیں، اس سے زیادہ سیریس احادیث دیکھے انہوں نے چھپائے ہیں، اسی بات کی طرف، اسی اصول کی طرف کی بنا پر کہ چھپاؤ، بات یہ ہے۔ تو کہنے کا بات یہ ہم آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، مجھے نہ کوئی اچھا لگ رہا ہے نہ کوئی برا لگ رہا ہے، میں اصل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو دلائل آپ نے دیے تھے، وہ جو جن سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر ثابت کیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں آئینے میں۔ ابھی سنیں عزیزو، ابھی سنیں، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ نے تائید دکھانی تھی جی، بات آپ کہیں اور لے گئے ہیں، میں تو یہ تائید کے اور جی سر، میں ابھی یہاں پہ یہ بات انہوں نے مان لی ہے کہ یہ بہت حرام ہے کہ کوئی جنگ سے بھاگ جائے، اور یہ حضرت مانتے ہیں، اور ایک قابل انکار بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے بیعت کیا تھا شجر رضوان میں کہ ہم کسی جنگ سے نہیں بھاگیں گے، اور یہ کسی بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ صرف ایک جنگ کے لیے، ایک خاص غزوہ احد کے لیے مخصوص تھا، بلکہ یہ بیعت جو تھا ہمیشہ کے لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہوں گی ہم ان سے بھاگیں نہیں، موت آ جائے ہم بھاگیں گے نہیں۔ اس کے کئی احادیث میں ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ دیکھیں نا جی، قبلہ بات سنیں، یہ عذر ہے، ایک عذر کے ساتھ وہ بھاگے ہیں، وہی لوگ کل دوسرے دن مولا علی کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر گئے ہیں۔ اگر آپ اس بنیاد کے اوپر فارغ کریں تو وہ تو سارا لشکر فارغ ہوتا ہے، پھر وہ تو جہنمی ہو گئے پہلے دن، جو بھاگے جہنمی ہیں، دوسرے دن مولا علی کے ساتھ جا کر، ہم نہیں کہتے کہ پورا لشکر بھاگا، ہم نہیں کہتے پورا لشکر بھاگا، ہم کہتے ہیں ابو بکر عمر بھاگے،
ہم کب کہتے ہیں کہ پورا لشکر وہاں دیکھیں پہ بات بھاگے؟ سنیں، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، یہ ریالٹی ہے. وہاں پر امیر بھی واپس آئے ہیں شکست کھا کر، وہ وہاں کے سپاہی بھی واپس آئے ہیں. یہ تو حدیث میں سپاہی لکھا ہوا ہے نا، آپ نے کہا ہے. صحیح. اور ایک وہاں پہ اصل بھاگنے والا کون تھا؟ اصل بھاگنے والا صحابہ نے شہادت دی، اصل بھاگنے والا امیر تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ باقی صحابہ کو بھی کہتے ہیں نا کہ یہ شکست کھا کے آ گئے، کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں باقی صحابہ بھی شکست. ہم تو صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں انہوں نے وہی ان کی مثال وہی ہے، عموم صحابہ کی مثال وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحابہ کی مثال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے تھے 30 دن کے لیے، اس میں 10 دن اضافہ ہو گئے، بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا اپنے لیے اور سب بچڑے کی عبادت کرنے لگے. ہمارے نزدیک تو صحابہ کی مثال واضح ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ أَوْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم یہود و نصارہ کی مثال پہ چلو گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی مثال پہ چلو گے. یہ تو ثابت ہے، اب ہمیں اس سے کوئی ضرر نہیں ہوتا بھائی. اچھا، کوئی تھوڑا سا، کوئی آپ کے پاس آپ کی کتب سے، کوئی بنیادی کتابوں سے کوئی ایسا آپ حوالہ موجود سوال ہے پہ آپ سوال کے کر رہے پاس؟ ہیں نا، ابھی جو سوال کیے ہیں ابھی اجازت دیں میں ان کا جواب دے دوں. اصل میں اسی سوال کو بار بار کر رہا ہوں، آپ اس کی طرف آئیں نا، آپ تائید اجازت کا دیں تو وہ معاملہ ہے. اجازت دیں نا، میں اس کی طرف آ رہا ہوں تو آپ وہ بات دوسری طرف اور لے یہ جو جاتے ہیں. لوگ باغے ہیں، ان کی مذمت جناب رسول اللہ سے تھوڑی دکھائیں نا مجھے، اگر ہے تو میں اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہ رہا ہوں نا جی، جس کو بنیاد بنایا گیا ہے. یہ دیکھیں عزیز، جب ابھی دوسرا سوال لے کے آئیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیوں مذمت نہیں کیا. ہمارے کتب میں ان کی مذمت بہت زیادہ ہے، صحابہ کی بالخصوص شیخین کی مذمت بہت زیادہ ہے. اب جب آپ لوگوں کا قبلہ پہلے میرا سوال پھر شروع تائید کر کا دیا. تھا، تائید کے اوپر بات کر دیں، مذمت کا دوسرا سوال نہ لیں. میں نے مذمت کا سوال اس لیے کیا ہے، آپ اوکے، تائید پھر نہیں چھوڑ دیں، فرما رہے پھر ہیں. بات کرنے دیں نا. پھر آپ میں جو سوال ہے آپ کے میرے ذہن میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دیں میں جواب دوں. بسم اللہ. پہلی بات ہے کہ یہ مانتے ہیں، میرے بھائی مانتے ہیں کہ یہ حضرات فرار ہو گئے تھے جنگ سے، اور انہوں نے بیعت بھی کیا تھا کہ ہم فرار نہیں کریں، مریں گے لیکن فرار نہیں کریں گے. بیعت اپنی توڑی ہے، وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے. تو قرآن کریم فَإِنَّمَا يَنْكُثُ فَمَنْ يَنْكُثُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. اس کی تفسیر میں نے آپ کو دکھائی کہ اس کی وہ تفسیر یہی بنتی ہے کہ جو تو سارا شخص میں نے دیکھا ہے. جو فرار نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ یعنی جو وعدے کو پورا کرتا ہے، بیعت کو نہیں توڑتا، وہ جنتی ہے. اور جو فرار کو توڑ دیتا ہے وہ جنت نہیں جاتا، وہ جنتی نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو دکھایا. پھر وہ آیت بھی دکھا دی کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جو فرار کرتا ہے اللہ کی غضب اس پر ہے، اللہ کی غضب اس پر ہے اور اس کی جگہ جہنم ہے، اور جہنم بری جگہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے صرف جنگ بدر کے لیے مخصوص ہے. وہ میں نے دکھا دیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے. اس کا نزول اہل علم ہے، یہ جامع البیان ابن جریر نے کہا ہے. بعض لوگوں کا قول تھا، ابن جریر نے خود اس کو نہیں مانا، ابن جریر نے بھی نہیں مانا، ابن عباس کی بھی روایت بھی، اور اس کی روایت بہت زیادہ ہیں. اس کی روایات کبائر میں آپ اگر دیکھ لیں کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں جس پہ جہنم کا وعدہ ہے، ان میں سے شرک کے بعد اکثر یہی آتا ہے، فرار من الزحف، جنگ سے بھاگنا. وہ روایات ایک دو نہیں، وہ بہت سارے روایات ہیں. تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے. جو جنگ سے فرار کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا. تو پر یہ باتیں ثابت ہو گئی، قرآن کی 2 مقامات سے ثابت ہو گئی کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. قبلہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس طرح ہو جاتا ہے. آپ اس بات کو دیکھیں، اگر آپ کے اصول کی بنیاد پر اس مقدمے کو مان لیا جائے نا کہ یہ خیبر میں بھاگنے والے سارے جہنمی، بھاگے تو سارے ہیں، الزام ایک نے دوسرے پر لگایا، یہ بات بالکل آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کا اصول مان لیا جائے نا، اس اصول کے بعد صرف مولا علی بچتے ہیں جن کے لیے یہ جو لوگ لشکر میں تھے وہ بھاگے ہیں، ہمیں ان کا نام نہیں معلوم بھائی. جو لوگ لشکر میں تھے وہ بھاگے ہیں وہ جہنمی ہیں، مان لیا. جو لوگ لشکر میں تھے اور بھاگ گئے وہ جہنمی ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم کون کون لشکر میں تھے. جو نہیں بھاگے وہ تو مولا علی کا سامنے نظر آتا ہے آپ کے. ہاں، جو نہیں بھاگے وہ جنتی ہیں. ہم مان لیا بھائی، مان لیا، کوئی بات نہیں، ہمارا اس میں کوئی ضرر نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام سب کو پتا ہے کہ اس دن، اس سے پہلے والے دن ان کی آنکھ میں بیماری تھی، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، وہ سب کو پتا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں کہ فرمایا اپنے میرے بھائی کو بلاؤ. لوگ صحابہ نے کہا ان کی تو آنکھ میں بیماری، کہا میرے بھائی کو بلاؤ. وہ بلایا ان کو، ان کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان پہ لگایا تھا، وہ وہیں سے وہ فوراً ٹھیک ہو گئے تھے. وہ ان کے معجزات میں یہ بہت مشہور معروف ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس لشکر میں نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ باقی صحابہ ہم مان دیتے ہیں، لیکن ان کے نام ہمیں نہیں معلوم. وہ صحابہ کون تھے جو بھاگے تھے، لشکر میں تھے؟ آپ وہ جو بھی تھا،
اور قرآن کا انہوں نے پھر وعدہ اس اپنا کا توڑا ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نظر کہ ہاں یہ جو خیبر کا مقدمہ ہے یہ صرف حضرت عمر فاروق اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے. آپ کے مقدمے نہیں کے میں نہیں تحت تو کہا، پھر یہی نظر آ رہا ہے نا. نہیں اس میں وہ ابو بکر بھی ہے نا، ابو بکر بھی فرار ہوئے تھے نا، جو لوگ بھاگے تھے اس میں ابو بکر اچھا بھی ہے. 3 لوگ ہو گئے. ان کے نام ہمیں مطلب معلوم ہے خیبر کو جو ہم لوگ کیا فرار سمجھتے ہوئے ہیں؟ تھے. خیبر کا فیصلہ آپ نے 3 لوگوں کے بیچ کرنا ہے. آپ سوال پہ سوال لا رہے ہیں نا، اس میں کوتا کیا مشکل کیا ہے اس میں، مجھے بتائیں مشکل کیا ہے اس بات میں. مشکل یہ ہے کہ آپ جو قرآن کی آیت سورہ انفال سے پڑھ رہے ہیں نا جناب، ہم، اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خیبر سے بھاگنے والے ہیں یہ سارے جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور پکے ادھر ہی رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو لشکر ہے وہ بھاگنے والوں کے درمیان اختلاف ہو گیا نا، حضرت عمر بھاگے یا سپاہی بھاگے. ٹھیک ہے. اب وہی سپاہی دوسرے دن حضرت علی کے ساتھ بھی ہیں. اگر بھاگنے والوں میں آپ حضرت عمر کو تو مختص نہیں کر سکتے، سپاہی بھی تو بھاگے ہیں نا. یہ تو سپاہیوں نے فتح مسلم نہیں ہے. کیا بھائی، سپاہیوں نے فتح نہیں کیا. وہاں پہ خیبر میں جو جنگ ہوا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے سردار کو مارا تھا، اس کے بعد در خیبر کو دو انگشت مبارک سے اکاڑا تھا. سپاہیوں نے جنگ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. شامل تو سب تھے، لیڈرشپ مولا علی کی تھی نا. ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو بھی جب باغا فتح ہے ہوئی تو مسلمانوں کی بھائی فتح صاحب، قرار دی گئی نا. بھائی صاحب جو بھی وہاں سے باغا ہے، جو اس کے نام تو یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے نا، جو بھی باغے ہیں جن کا نام ذکر ہے ابو بکر عمر ہے، جو بھی باغے ہیں انہوں نے اپنے بیعت توڑا ہے، انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے جو اکبر الکبائر میں سے، اشد الکبائر میں سے، جس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. جو بھی باغا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بقیہ صحابہ بھی تھے، الحمدللہ بقیہ صحابہ بھی ہیں. آپ تھوڑا کیا سا ہوا؟ اس مسئلے تو پر کیا ہوا؟ میں صحابہ اگلے ہمارے سوال کی امام. طرف جاؤں گا. میں اس اگلے سوال کی طرف جاؤں گا. نہیں اس کو ابھی یہاں مجھے کلوز بات کرنے کروں دیں. گا. ابھی میں سوال، آپ کا سوال میرے ذہن میں ہے، میں اسی کا جواب دے رہا تھا تو آپ نے کاٹ دی میری بات. تو عزیزو، تو پھر عرض کیا کہ یہ حضرت مانتے ہیں کہ بھئی یہ دو حضرت فرار ہو گئے تھے. وعدہ کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد، وہ بیعت بھی کیسا، ایک مقدس بیعت کہ اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا بلے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بلے جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں. بلے اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کو اوپر ہے. یعنی ہاتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے بیعت کرتے تھے نا، ہاتھ لگا کے، لیکن اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. فمن ينكث فانما ينكث على نفسه. یہ بیعت بڑا مقدس ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان سے بیعت کرتے ہو، اللہ سے بیعت کر رہے ہو. جو اس کو توڑے گا اس کی بہت شدید گناہ ہے، اور جو نہیں توڑے گا وہ جنت جائے گا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. بلی اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہوا جو جنہوں نے شجرہ کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کیا. فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے. بلے فعلم ما فی قلوبہم، آگے کیا ہے آپ کو ذہن میں ہے؟ فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ جن لوگوں سے راضی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بھی بتا دی. اللہ تعالیٰ نے اس کا صفت یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح قریب عنایت فرمایا. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہے. ان مؤمنین کے کچھ خصال ہیں، سب بیعت کرنے والوں سے راضی نہیں ہے. جو بیعت توڑے گا اس کی بڑی گناہ ہے، اس سے راضی نہیں ہے. اس مومنین سے راضی ہیں جن کے دل کو، حال کو اللہ جانتا تھا، جن کے دل میں جو ایمان ہے اللہ ان کو جانتا تھا. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، ان پہ اللہ تعالیٰ نے آرامش نازل کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے آرامش، اطمینان نازل کیا. واثابہم فتحا قریبا، اور ان کو بہت فتح قریب عطا کیا. تو اگر آپ میرے اسپیچ کو دیکھا ہے تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے وہاں پہ میں نے دکھا دیا آپ کو کہ فتح قریب سے مراد فتح خیبر ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ ہمارے میں بالکل. اچھا عزیزو، اچھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے نہیں کہا کہ سب بیعت کرنے والوں سے میں راضی ہوں، نہیں، صرف ان سے راضی ہے جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے، اور ان پہ اللہ نے اطمینان نازل کیا ہے، اور اللہ نے ان کو فتح کر رہے ہیں. اجازت دیں، اب مجھے بات کرنے دیں. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عنایت کیا ہے، فتح قریب عنایت کیا. اچھا، جو شخص جنگ سے بھاگتا ہے، صحابہ نے سب شہادت دی کہ یہ بزدل ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں اطمینان نہیں تھا. اطمینان ہوتا، سکون ہوتا، آرامش ہوتی تو وہ بھاگتا نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب بھی عنایت نہیں کیا، تو پتہ چلا اللہ اسے راضی نہیں ہے.
اللہ اس سے راضی نہیں ہے، کیونکہ راضی اسی سے ہے، راضی اسی بیعت کرنے والوں سے ہے جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے، ان کو اطمینان دیا ہے، سکون دیا ہے، اور جن کو فتح قریب عنایت فرما. سب کو پتا ہے کہ فتح نہ ابو بکر کو ملا نہ عمر کو ملا، فتح کد کو ملا؟ فاتح خیبر کو ملا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا. تو پتہ یہ چلا کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. یہاں پر عزیزو، بات سنیں، ہاں میرا سوال لے لینا بیچ میں، اس طرح تو خاصی لمبی گفتگو یہی جو آپ کا جو سوال ہے کفر والی، اس کی طرف اس کو جواب دینے دیں، پھر آپ سوال کریں. کفر والا نہیں، میرا اسی آیت کی وضاحت کے اوپر سوال ہے. جی سر. آپ نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوا ہے جن کو فتح مبین دیا. نتیجتاً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوگا اور نتیجتاً ان کو فتح قریب ملے گی. اس سے سارا آپ نے ثابت کیا ہے اپنی گفتگو میں پچھلی میں بھی کہ یہ فتح قریب سے مراد خیبر ہے اور یہ فتح مولا علی کو ملی ہے جو ہمارے ہاں مسلم ہے، دونوں کے ہاں. ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ تخصیص کیسے کر رہے ہیں کہ یہ جو سکینہ ہے یا یہ جو فتح قریب ہے یا رضی اللہ صرف وہی لوگ ہیں جن کو فتح ملی ہے؟ جبکہ آپ نے خود بتایا کہ صحابہ تو بھاگے تھے، فتح تو صرف علی کو ملی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سارے مومنین کی بات کر رہا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے. جی واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہے. کیا جن لوگوں نے بیعت توڑی ان سے اللہ ان سے راضی ہے؟ اللہ نے ان کو تو بتایا کہ یہ جہنم جائیں گے. بھائی یہ بیعت توڑی کسی نے نہیں ہے، یہ بات آپ یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا نا معاملے کو اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں. بیعت توڑنے کا حکم کہیں نہیں ہے، نہ ہماری حدیث میں ہے نہ آپ کے ہاں. فمن نکث فإنما ينكث على نفسه، جو اس بیعت کو توڑے. عذر، جی سر، ایسے شخص کو معذور کہا جاتا ہے. ایفرٹ پٹ کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لشکر جنگ ہوئی ہے، آپ نے خود روایت دکھائی ہے، واپس آئے ہیں، ایفرٹ کی ہے، فتح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے، مانتے ہیں. فتح قریب کے مستحق جب مولا علی آپ وعدہ کرتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، اور اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، جبرائیل آیا لے کے آیا ہے، جب وعدہ کرتے ہو کہ ہم جان دیں گے، فرار نہیں کریں گے، ادھر جا کر حدیث صحیح میں نے دکھائی کہ جنگ کیے بغیر فرار ہوئے. بھائی کوئی استقامت ہی نہیں جنگ. ابھی دوبارہ دکھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں ایفرٹ کیا، اجازت دے نا. آپ سوال کرتے ہیں پھر سوال نہیں سنتے، پھر دوسرا سوال پہ سوال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں انہوں نے استقامت، کہاں وہ استقامت مجھے دکھائیں. وہ صحابہ پاگل تھے، وہ صحابہ سب جھوٹے تھے، وہ صحابہ جنہوں نے شہادت دی کہ عمر صاحب جو بزدل ہیں. ایک شخص جس نے جنگ میں بہت محنت، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے میں نے ابھی حدیث دکھائی ہے، ان کا جب جنازہ مبارک ان کو ملا ہے تو 90 سے زیادہ زخم تھے حضرت جعفر طیار کے جنگ موتا میں. عبداللہ ابن عمر کی اپنی روایت ہے، میں نے بخاری سے دکھایا کہ ان کے جسم میں 90 سے زیادہ زخم تھے، تلوار کے اور تیروں کے وغیرہ 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 کے. آپ کہتے ہیں عمر کی کوئی ایفرٹ آپ دکھائیں مجھے کسی بھی جنگ میں. چیلنج ہے، ابو بکر کی کوئی بھی ایفرٹ دکھائیں، کسی بھی جنگ میں دکھائیں. دیکھیں کس جنگ میں ایفرٹ کیا بھائی؟ ایفرٹ کیا بھائی، ایفرٹ کیا؟ کہاں وہ ایفرٹ؟ آپ کو وہی نازل ہوئی ہے کہ ایفرٹ کیا؟ دکھاؤ ایفرٹ اس کی. یہ موضوع کو آپ تبدیل کر رہے ہیں. آپ نے اس آیت کو بنیاد بنا کر کفر کا فتویٰ. اچھی بات ہے، میں آیت کو دوبارہ شرح کرتا ہوں، آپ بات کرنے دیں. میں آیت دوبارہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ تعالی مومنین سے، مومن کے دل کے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے. صرف مومن سے اللہ راضی ہے. یہ ترجمہ غلط کیا میں نے بھائی یا صحیح کیا؟ بھائی میں نے صحیح ترجمہ کیا غلط کیا؟ صحیح کیا غلط کیا؟ وضاحت کی ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. یہ ترجمہ غلط ہے؟ یہ ترجمہ درست ہے. اب درست ہے. لقد رضی اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے، وہ راضی ہے عن المؤمنین، مومنین سے. اس مومنین کے قید سے بہت سارے نکل جاتے ہیں. اگر کوئی وہاں پہ منافق تھا، اس نے بیعت کیا، اللہ اس سے راضی نہیں ہے. منافق وہی کہتا ہے کہ آپ پیغمبر ہی نہیں، وہ جھوٹ کے آکے جھوٹے میں شہادت دیتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بیعت کرتا میں اس سے راضی ہوا. اللہ نے کہا کہ میں مومنین سے جنہوں نے بیعت کی ان سے راضی ہوا. پھر اس کی نشانی بتا دی. پھر نشان اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے. مومن کے دل میں نفاق نہیں ہوتا، بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی، بے ایمانی نہیں ہوتی مومن کے دل میں. اللہ کو پتہ ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی مومن تھا وہاں پر بیعت کی، اس پہ سکینہ نازل کیا اللہ نے.
سکینہ آرامش نازل کی ہے، تو آپ مجھے بتاؤ جس نے فرار کیا وہ اس میں آرامش تھی؟ آپ یہاں پر رک جائیں، سکینہ تھا اس میں؟ تھوڑا پانی شانی پیا، میں نے بھی پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، ایزی ہو گیا آپ بتائیں نا، تو یہ جو آپ نے آپ مجھے بتائیں کہ جو وہاں سے فرار ہوا تھا وہ سکینہ صاحب سکینہ فرار ہوتا ہے؟ آپ جب بولتے ہیں نا میں گفتگو نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں خاموش رہوں۔ بہت میری بات بہت کاٹتے ہیں آپ جو سوال کیا سوال کا جواب دے دو۔ جو صاحب سکینہ ہوتا ہے وہ فرار کرتا ہے، جس پہ اللہ نے سکینہ آرامش نازل کی ہے وہ فرار کرتا ہے کافر کو دیکھ کر۔ اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں، آپ ذرا سنیں گے تو دوں گا نا۔ آپ دوسروں کو کہتے ہیں ذرا میری طرف بھی خاموش ہو کے بیٹھیں۔ یہ آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے ان لوگوں سے، ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت شجرۃ، جب وہ بیعت کر رہے تھے یا رسول اللہ آپ سے درخت کے نیچے۔ اللہ راضی ہو چکا ہے ان کا اس ہاتھ پر بیعت کرنا۔ یہ ایک نقطہ یہاں پہ آپ کو بتاؤں، ایک نقطہ بھی آپ کو بتاؤں، اس درخت کو پتہ آپ کو کس نے کاٹا بعد میں؟ آپ اس بات کو چھوڑیں، درخت کاٹنا الگ چیز ہے۔ نہیں اس درخت کو پتہ ہے، یہ درخت بڑا مقدس درخت تھا، اس کو کاٹا پتہ ہے کس نے؟ اسی نے جس نے بیعت کو توڑا تھا، عمر نے اپنی خلافت میں اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سب تواریخ میں موجود ہے، صحیح آسانی کے ساتھ موجود، اس پہ تحقیق کر لینا۔ کی طرف آ گئے نا آپ، اس کو ذرا رہنے دیں، ذرا جو بات ہو رہی ہے اس کو دیکھیں۔ ہاں درخت کے نیچے، درخت کو کاٹا بھی کس نے تھا نا، وہ بھی بتاؤ۔ اچھا وہاں پہ وہ سکینہ نازل نہیں ہوا تھا نا، اس پہ غصہ تھا اس کو۔ اچھا مزید آپ بولیں تاکہ پھر میں شروع کروں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تحت شجرتی، اس درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے۔ یہ اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا ہے اور لقد تحقیق کا لگا کے ساتھ بتا دیا کہ یہ ہو چکا ہے، یہ چیز the damage has been done، جس کو آپ لے رہے ہیں نا وہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک صفت بیان کر دی ہے کہ یہ وہ لوگ کیا بیان کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کیا بیان کر دی؟ صفت بیان کر دی، مجھے لفظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، اپنی طرف سے انعام دیا ان لوگوں کو، سب کو دیا، بعض کو دو چیزوں کا انعام دیا، ایک سب کو دیا، بعض کو دیا، جی سب کو دیا، بعض کو دیا۔ یہ جماعت کو دیا، پوری جماعت کو دیا، جنہوں نے بیعت کی تھی سب کو دیا۔ یہ نہیں، صرف مومنین کو دیا، جو مومن نہیں تھے ان کو سکینہ نہیں دیا۔ اللہ نے ان سب کو مومنین کہا ہے کہ انہوں نے بیعت کی ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا اس میں سب کو مومنین کہا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنین سے راضی ہوا جب آپ کے ساتھ وہ بیعت کر رہے تھے۔ عرض یہی ہے کہ اگر الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے، الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے بھائی۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی مثلا میں جگہ پہ ہوں، میرے 5 اس کو مختص کریں گے، حسن بھائی سنیں، اگر آپ اس کو مختص کریں گے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جماعت جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ سکینہ نازل نہیں ہوا اور فتح قریب ان کا مقدر نہیں تھی بحیثیت جماعت، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا وہ بیعت میں شامل نہیں تھے۔ بیعت والوں کو تو اللہ نے ابھی یہی بات یہی ہے نا کہ آپ دیکھیں عزیزو، آپ اگر آیت کو پڑھیں، آیت بہت واضح ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک، اللہ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، اب مجھے بات کرنے دیں پلیز۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ اگر یہ کہتا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جو آپ کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تو سب لوگوں کو شامل ہوتا، جس نے بھی بیعت کی، کالا تھا، سفید تھا، عرب، عجم، جو بھی تھا، اللہ اس سے راضی ہوا، اس نے خبر دے دی۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا، الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے کلاس میں، میں ٹیچر ہوں، میرے کلاس میں 10 بچے ہیں، ان میں کچھ فرض کریں بلوچ ہے، کچھ پنجابی ہیں، کچھ پٹھان ہیں۔ میں کہتا ہوں پٹھان بھائیوں کو میں آج چائے پلاتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے پٹھانوں کو میں پلا رہا ہوں، جو پنجابی پلوچ ہیں ان کو نہیں پلا رہا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں الفاظ کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے ان المؤمنین، غیر مومن کو خارج کر دیا۔ اب وہاں پہ غیر مومن ہیں یا نہیں ہے اس سے بات نہیں ہو رہی ہے، شاید سب مومن ہیں، شاید سب مومن ہیں، آپ کہتے ہو سب مومن ہیں، الگ بات ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ راضی ہوا ہے بیعت کرنے والوں سے، اللہ نے فرمایا کہ میں راضی ہوا مؤمنین سے جب آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے دلوں کا حال، جانتا ہے کہ ہر ایک کے دل میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے جو بھی مومن تھا وہاں پر، جو بھی مومن تھا، مومن ہمیشہ کم ہوتے ہیں عزیزو، قرآن مجید کا فرمان ہے بلے ولا يعجبك كثرة الخبيث، بلے کثرت الخبیث،
کہ خبیث دنیا میں آیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، شاید یہاں پہ میرے پاس ہوگی. لا يستوي الخبيث والطيب وإن أعجبك كثرة الخبيث. لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے. وإن أعجبك كثرة، اگرچہ باعث تعجب ہے کہ خبیث دنیا میں اتنے زیادہ کیوں ہیں، خبیث دنیا میں زیادہ کیوں. بہرحال یہ بات یہ ہے عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنوں سے راضی ہوا، اور مومن کی نشانی بتا دی. مومن وہ ہے فأنزل السکینۃ علیہم، مومن وہ ہے جس پہ اللہ نے سکینہ نازل کیا. صاحب سکینہ فرار. کی تعریف آپ اس کو مکس کر رہے ہیں. نہیں، مومن کی تعریف نہیں کر رہا، مومن کی تعریف نہیں بتا رہا بھائی، میں مومن کی سائن بتا رہا ہوں. صفت کے طور پر اجازت دیں بات کرنے کی، ابھی مجھے بات ختم ہونے دیں بھائی. میں مومن کی علامت بتا رہا ہوں، یہ تعریف نہیں، علامت ہے. وہاں پر ایک بہت بڑی واضح علامت ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کون تھا، منافق کون تھا، بے ایمان کون تھا، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے. جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے وہ مومن تھا، جس پہ سکینہ نازل نہیں وہ مومن نہیں تھا. کیونکہ اللہ اجازت دیں ایک منٹ بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے. اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ میں نے مومنین کو سکینہ دیا اس مقام پر، تو مومنین پہ سکینہ حتمت ہر مومن کو ملا. جس کو سکینہ نہیں ملا وہ مومن نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھا. بس پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان میں جو بھی مومن تھا اس کو سکینہ دیا، اور جو غیر مومن تھا اس کو سکینہ نہیں ملا. جو اس کو غیر مومن تھا سکینہ نہیں ملا. کر رہے ہیں آپ، مجھے اب دکھا دیں کہ وہ جو مومن تھے جن کو آپ مختص کر رہے ہیں، یہ اختصاص آپ کی کسی کتاب میں لکھا ہے نمبر 1. نمبر 2 آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن میں لکھا ہے کافی نہیں ہے بھائی. یہ قرآن، اس میں میری باتوں میں کوئی بیک بھائی، یہ جو بات میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو میں علامت بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ابہام ہے؟ وہ ابہام ہے، مجھے بتاؤ. آپ اس ترجمے سے اپنی مرضی کا مطلب نکال رہے ہیں، اس کی توثیق کر دیں آپ. اس میں غلط کہاں ہے؟ اس میں غلط کہاں ہے؟ اس باتوں میں غلط مجھے بتائیں کہ آیت وہ بات اللہ اس پہ دیکھو عزیزو، سنو گیلانی بھائی سنیں، جو اس آیت کا غلط ترجمہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے. میرا یہی قول ہے کہ اللہ اس کو لعنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخی بنا دے. آپ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر میں نے کس فقرے کا غلط ترجمہ کیا، اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے، بتاؤ. جی میں بتا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اصحاب شجرہ تھے ان کو انعام کے طور پر نتیجتاً جو چیز دی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز علامات مومنین تھی، آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. اور یہ جو انعام ہے یہ انہی لوگوں کا ہے جو مخصوص تھے. آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون سے مخصوص افراد تھے، یا تو نام پیش کر دیں کہ یہ مومن تھے اور یہ منافق تھے. اگر نہیں ہے تو بطور جماعت جو اللہ تعالیٰ ان کو رضا کا جو ان کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور جو ان کے اوپر سکینہ اور فتح قریب کی بات کر رہا ہے، فتح قریب میں وہی سارے لوگ حضرت علی کی قیادت میں جا کر جنگ لڑے نا جی، یا کوئی اور لوگ آئیں، یہی لوگ ہیں نا. بطور جماعت بحیثیت جماعت یہ سارے اس انعام کے اقدار ہوئے ہیں نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے انداز سے پر انہوں نے کہا انہوں نے کوئی غلطی نہیں دکھا سکے کہ میں نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے، کہ آپ کا یہ فقرہ یہ لفظ آپ نے غلط کہا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ بالکل صحیح. اب ترجمہ صحیح کیا. تو اب سنیے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے لام نہیں بتائے، یہاں پر اسم نہیں بتائے کہ کون کون تھے، مومن تھے کون غیر مومن تھے. اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی بھائی کہ یہاں پر مومن کون تھے ان کی نشانی بتا دی، اور غیر مومن جن سے اللہ راضی نہیں ہے اور جو جہنمی ہے ان کی بھی نشانی بتا دی. جو مومن ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس پہ سکینہ نازل ہوا ہے اور اس کو فتح قریب میں ملا ہے، تو جن لوگوں کے پاس سکینہ تھا ان کو فتح قریب ملا ہے، وہ مومن تھے. اور جو غیر مومن تھے، منافق تھے، جنہوں نے بیعت توڑی ہے، بیعت توڑنے کی وجہ سے جہنم، دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگ گئے، اس کی طرف سے جہنم. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ یہ مومن نہیں ہے اور اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اس لیے جہنمی ہے. تو اس لیے وہ جہنمی ہے. وہ کون ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے. میں سب کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا، وہی جو تاریخ میں نام لکھے ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں وہ کون ہے. وہ لوگ ہیں جن کو سکینہ نصیب نہیں ہوا، اجازت دیں، جن کو سکینہ نصیب نہیں ہوا اور جن کو فتح نصیب نہیں ہوا. ہاں، اب آپ صحابہ میں ایسے لوگ ہوں گے نا، صحابہ میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے فرار نہیں کیا. صحابہ میں ایسے لوگ اجازت دیں، ایک منٹ بات کرنے دینا، اجازت دیں بات کرنے کی. اگر لشکر کے پہلے دن دوسرے دن مثلا وہاں پہ ایسے صحابہ تھے جو انہوں نے فرار نہیں کیا، انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا، مثلا شہید ہو گئے. بہت سارے صحابہ ہیں تاریخ میں جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، ان کے نام ہمیں نہیں معلوم. ہم نہیں کہتے
کہ سب صحابہ نے بیعت توڑی ہے، اجازت دیں بات کرنے کی. ہم نہیں کہتے، لیکن ہمیں پورا تاریخ نہیں معلوم بھائی. ہم 1400 سال کے بعد آ رہے ہیں، ہمیں وہی معلوم ہے جو ابھی کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہتا کہ سب صحابہ جو منافق تھے، نہیں. میں کہتا ہوں اگر صحابہ میں سے ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے جنگ کے پہلے دن بھی انہوں نے بیعت نہیں توڑی، وہ شہید ہو گئے. یہودیوں نے حملہ کیا، انہوں نے مقاومت کی ہے بھائی، زخمیں لگے، تیرے لگے، شہید ہو گئے. اللہ ان کو رحمت کرے، وہ ہمارے سردار ہیں. جنگ کے دوسرے دن بھی انہوں نے بیعت نہیں توڑی بھائی، دوسرے بھاگ گئے، وہ نہیں بھاگے. یہودیوں نے ان کو قتل کیا، مرحب نے وغیرہ نے ان کو قتل کیا، شہید ہو گئے. وہ ہمارے سردار ہیں، اگرچہ ان کے نام مجھے نہیں معلوم، کیونکہ تاریخ میں سب کچھ نہیں معلوم. ہوں گے ایسے صحابہ، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ نشانی معلوم ہے قرآن کی روح سے. قرآن کی روح سے یہ نشانی معلوم ہے کہ جو صاحب سکینہ تھا، اور جس کو فتح قریب ملا ہے، وہ مومن ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور اس نے بیعت نہیں توڑی ہے. اور جس نے بیعت توڑا ہے، اس سے کہیں نہیں بھاگ سکتا. وہ نہ مومن ہے، نہ صاحب سکینہ ہے، اور سب کو معلوم ہے فتح قریب بھی اس کو حاصل نہیں، وہ اس کو باغ کے آیا. الحمدللہ، کلیئر بورڈ بھائی، اس کو بولتے ہیں کلیئر بورڈ ہے بھائی، ختم ہے بات. الحمدللہ، عدم ایمان بھی ثابت، جہنمی ہونا بھی ثابت، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا غضب بھی ثابت. کلیئر بورڈ. گیلانی بھائی شیعہ بنو، بولو اشہد ان علی ولی اللہ، بولو اشہد ان علی ولی اللہ. ہم علی کو ولی مانتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ولی ہیں، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں. ہاں، ان کے دشمنوں سے بھی تبرہ کر لو نا جی، ان کے دشمنوں سے بھی تبرہ کر لو. یہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں بات ختم ہے. گیلانی بھائی بات ختم. ٹیمپر کر رہے ہیں، شاید کو ٹیمپر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے جو ٹیمپر کیا آپ بتاؤ. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپر میں نے کہاں کیا. لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ فیصلہ کریں. میرا سوال ہے بھائی، جو شیعہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی، جو سنی دیکھ رہے ہیں وہ بھی. میرا سمپل سوال ہے، کسی کو لگتا ہے کہ یہ بعد میں کمنٹ میں کر کے مجھ سے بعد میں بھی رابطہ کر کے بول سکتا ہے. آپ نے یہ تخصیص کی ہے کہ وہ مومنین میں سے مخصوص لوگ تھے، آپ نے خود تخصیص فرمائی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مومنین سے مخصوص تھے، میں نے کہا بیعت کرنے والوں سے مخصوص تھے. بیعت کرنے والوں میں سب نہیں تھے، بیعت کرنے والوں میں سب مومن نہیں تھے. بیعت ماننے والوں میں ایسے لوگ تھے جو جھوٹی بیعت کر رہے تھے. بیعت کرنے والوں میں ایسے لوگ تھے جو جھوٹی بیعت کر رہے تھے، اور انہوں نے بعد میں بیعت توڑی ہے. بیعت کرنے والوں میں ایسے لوگ تھے، ان سے اللہ راضی نہیں ہے، وہ جہنمی ہیں. یا تو مجھے دکھائیں کہ بیعت توڑی ہے، بیعت کی جاتی ہے علال اعلان، بیعت توڑی جاتی ہے علال اعلان. ایسا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو دکھا دیں. جو باغ کے آئے تھے وہ بیعت نہیں توڑی ہے. جب بیعت کس بات پہ ہوئی ہے، میں بھی تو دکھاتا ہوں کہ بیعت کس نے توڑی. ان کی مذمت دکھا دیں. اگر بیعت توڑی ہے تو جناب رسول اللہ سے ہمیں مذمت دکھا دیں کہ انہوں نے مذمت کیا کہ تم نے بیعت توڑ دیا، میری تم سے ناراضگی ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار نازل ہوئی ہے. کوئی ایسی چیز ہمیں دکھا دیں. یہ تو وہی لوگ ہیں جو دوسرے دن حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو کر جا کے ادھر جو انہوں نے قلعہ فتح کیا. دیکھیں، کہتے ہیں عزیزو، پہلی بات ہے کہ میں نے ان کے اپنی کتب سے، اب آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اچھی طرح سے سن لیں آپ. میں نے دکھایا کہ یوم اول سے لے کر اس زمانے سے لے کر آج تک ان کا جو اصل چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کی غلطیاں اپنا بیان کرو، اس کو چھپاؤ. میں نے فتوے دکھائے ان کے علماء کے. میں نے ڈینائی کر دیا، میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، میں نے ڈینائی کر دیا. ہمارے بخاری نے لکھ دیا، مسلم نے لکھ دیا، جناب رسول اللہ کے فرامین آگے مشاجرات صحابہ کے اوپر بات ہو گئی. اجازت دیں، یہ جو بے نہایت میں سے کچھ آپ تک پہنچا ہے، یہ میں نے عرض کیا فلٹر کرنے کے بعد پہنچا ہے. یہ فلٹر کرنے کے بعد پہنچا آپ کے ہاتھ میں. وَإِلَّا احمد بن حنبل جب عبد الرزاق صنعانی، عبد الرزاق بخاری کا بھی رجال میں سے ہے، مسلم کے بھی رجال میں سے ہے، اور کتب اربعہ کی بھی رجال میں سے، اور بہت بڑے علماء میں سے ہیں، اور بہت قریب العہد ہے صحابہ سے بخاری مسلم کے مقابلے میں. اس کے مجلس میں جاتا تھا، میں نے دکھایا اپنوں کہ یہ اٹھ کے نکل جاتا تھا جب صحابہ کی وہ احادیث آتی تھی جس میں صحابہ کی بری باتیں ہوں. تو یہ آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا، کیونکہ احمد بن حنبل بخاری کا بھی شیخ ہے، مسلم کا بھی شیخ اور دوسروں کا بھی شیخ ہے، اور صرف میں نے احمد کا دکھایا. وَإِلَّا میرے پاس اتنے نمونے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں بے حساب، اور آپ کے فتاوے دکھائے. کہاں کہ چھپا دو، اور حدیث کے جو صحابہ میں اس میں عیب ہو دکھاؤ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وہ کیا ہو، ان کی مذمت کی ہو. تو بات یہ ہے میرے بھائی، جب قرآن نے مذمت کی ہے، آپ اپنے اور آپ کا اصل یہ ہے، اصول میں سے یہ ہے کہ صحابہ کے مذمت جو ہے آپ چھپا دو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا بہتر دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن. دیکھیں، اجازت دیں، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، مجھے سوال کا جواب دے رہا ہوں، سوال کا جواب. دیکھیں، کے نام بتا دیں یا مذمت جن کی ہوئی ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ چلے جائیں، جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں
آپ تصور کریں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج ہم بیعت کر رہے ہیں ان سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ جبرائیل نے یہ آیت لے کے آیا ہے بلے کہ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی میرے سے بیعت کرے، وہ کون سی بیعت ہے کہ ہم جنگ سے مر جائیں گے، فرار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی. اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، بولا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، بیعت کرو مجھ سے. سب نے بیعت کر لی، سب نے بیعت کر لیا کہ ہم مریں گے لیکن فرار نہیں ہوں گے. اور کون لوگ تھے؟ یہ عرب تھے سب، ان میں سے غیر عرب بھی تھے مثلا بہت کم، صحابہ کی 99% سے زیادہ عرب تھے سب. اور یہ عرب جو ہے شروع سے یہ ان میں جو شجاعت ہے، دلیری، یہ سب اقوام میں، امریکہ انگریزوں میں بھی آ جائے نا، یہ شجاعت کو اچھی چیز مانتے ہیں، جنگ سے بھاگنے کو یہ بہت برا عیب سمجھتے ہیں. لیکن عرب میں خاص کر جاہلیت کے زمانے سے بعض چیزیں ایسی تھیں کہ وہ ان پہ بہت زور دیا جاتا تھا، اور ایک وہ یہی ہے شجاعت، مردانگی، نہ بھاگنا. تو اس پہ جب وعدہ کیا، اس کے 20 دن بعد بھاگ گئے. اب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ بھاگ گئے ہیں، فرار کیے. اب حضرت کہتے ہیں کہ خطبہ دکھاؤ، خطبہ دکھاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی بیعت کیوں. میرے پاس ایسا خطبہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ابھی بولا آپ نے بولا کہ حدیث دکھاؤ، آپ سے مراد یہی ہے بھائی. حدیث کی بھی بات نہیں کی میں نے، خطبے کی بھی بات نہیں. میں نے کہا کہ جو کلیم آپ کر رہے ہیں مجھے ان کے نام دکھا دیں. آپ اگر آپ کے پاس نام نہیں ہے تو شک کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں قرآن میں بھی نہیں آئے، نام دکھائے نا. میں نے عرض کیا جن لوگوں کے نام مجھے معلوم ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. گیلانی صاحب نام آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کس بنیاد کے اوپر آپ ان کے لیے جہنم کا فتویٰ دے رہے ہیں؟ بھائی اب عمر ابو بکر بھاگ گئے تھے، وہ آپ کو خود کہتے ہیں، خود 10 دفعہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں اس حدیث کو مانتا ہوں. وہ بات ٹھیک ہے، وہ لکھی ہوئی ہے جناب، ختم بات، ٹھیک ہے، ختم بات. مزید اسم چاہیے آپ کو، مزید اسم چاہیے آپ کو، مزید اسم چاہیے آپ کو، مزید اسماء چاہیے آپ کو، اس کے علاوہ یہ کافی نہیں. پیش کریں. ہاں تو عزیزو جب یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ ابو بکر عمر مومن نہیں تھے، اور جو بھی میں نے ابھی میں ان کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان مومنین سے وعدہ کیا تھا جنہوں نے بیعت کیا. آپ آیت کو ٹیمپر کر رہے ہیں. پہلے بھی میں نے اسی پہ بات، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکے، میرے پاس 10 سوال تھے. اچھی مجھے بات کرنے دینا بھائی. آپ نے مزید ایسے مانگے ہیں، مزید نام مانگے ہیں نا، تو ایک مرحلہ بمرحلہ جتنے سوال ہیں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. انہوں نے مزید ایسے مانگے ہیں. بھائیو، ہمارا اور ان کے درمیان اختلاف کیا ہے؟ ان کے فرقے کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام. وہ بھی لوگوں نے بنائے، وہ اللہ نے نہیں بنائے. تو ان کی خدمت میں خلافت کا موضوع ہی لاگا، اس کے اوپر لمبی گفتگو اجازت دیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. جی. جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے 2 جو ہیرو ہیں وہ جہنمی ہیں، ہیرو نہیں ہیں، جب ثابت ہو گیا کہ وہ دونوں اللہ ان سے راضی نہیں ہیں، ان ایمان نہیں ہے ان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کیے تھے ان کے حیات ہی میں توڑ دیے، یہ تو سب لوگوں کے سامنے شرمندہ تھے، شرمندہ بنے، صحابہ نے ان کو گالی دی، صحابہ نے سب کے سامنے ان کو گالی دی کہ یہ بزدل ہیں. جب یہ ثابت ہو گیا تو اور فاتح خیبر کون ہے جس نے اسلام کو بچایا، وہ کون ہے؟ اجازت دیں، آپ مزید نام مانگ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں یہ 2 نام کافی ہیں آپ کے لیے، سب اختلافات ختم کرنے کے لیے 2 نام کافی ہیں، مزید نام نہ مانگو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ان کی مذمت کی واپس جا کر؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تم بزدل ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو، جاؤ. لیکن میں دکھا دیتا، حضرت علی کے لشکر میں دوبارہ نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا، لیکن میرے بھائی میں آپ کو دکھا دیتا، لیکن آپ کے پاس اصول کیا ہے؟ جب آپ کے اپنے کتب میں، ہمارے اصول میں سے یہی ہے کہ صحابہ کی برائیاں نقل نہ کرو، تو تم نے سب باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہیں کی ہے. بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے آپ ایک کامل مسلمان کی حیثیت جب ہم اور آپ ڈزنٹ میٹر شیعہ سنی کو چھوڑ دیں، مجھے آپ دکھا دیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں، اب بیچ میں نہ بولنا، میرے بات کو نہ کاٹنا، پھر دوسرا سوال نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ بس 10 منٹ تک میں جو ہے نا، پھر مجھے مزید 10 منٹ کی بریک چاہیے، اس کے بعد دوبارہ جوائن کروں گا انشاءاللہ. مجھے اجازت دیں، میں ابھی بات کرتا ہوں، آپ جو ہے میری بات کو نہ کاٹیں، تو پھر آپ سے بات ہوگی. عزیزو سنو، پہلی بات یہ کہتے ہیں مزید مجھے نام دے دو کہ کون کون مزید بھاگے تھے. وہ تو میں نے کہہ دیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے اختلافات ختم کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک شخص ایسا جس سے اللہ راضی نہیں ہے، وہ جو باتیں میں نے کہہ دی نا، میں مزید نہیں کہنا چاہتا اس الفاظ کے میرے معزز مہمان کی دل آزاری ہو، کیونکہ ان کے پاس ابو بکر عمر محترم ہیں اور میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی عزت کے لیے میں ان کو برے الفاظ سے ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ سمجھ گئے ہیں
کہ جو الفاظ ان کے لیے آیت میں آئی ہے، قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے، صحابہ نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شہادت دی ہے، جب یہ سب صفات ان کے متعلق ثابت ہوئی تو وہ جو جس سے اللہ راضی نہیں ہے، جو جہنمی ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا پورا مذہب ہی باطل ہے، ان کا پورا مذہب ہی اسی بات پہ استوار ہے۔ ہمارا ان کا اختلاف کس بات پہ کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام کون ہے؟ یہ اس شخص کے امام مانتے ہیں جو بھی ان کے ایمان سے ان کے ایمان کو ثابت نہیں کر سکے، ان کے جہنمی ہونا وغیرہ وغیرہ۔ میں بیچ میں بولتا ہوں، ہمارا جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو چھوڑ کر آپ کسی اور طرح پورے ہمارے مقدمے، پورے مسلک اور ہر چیز آپ نے تو کسی ایک بات کے اوپر بات کریں نا، میں چپ کر کے سنوں۔ اوکے، آپ نے نام مانگے تھے تو میں نے جواب دیا کہ یہی 2 نام کافی ہیں، 2 نام کافی۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا عزیزو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بعد ان کی مذمت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں عزیز، رسول پاک، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو اچھی طرح سن لیں۔ اس طرح کے سوال بہت کیے جاتے ہیں کہ فلان کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا، اس طرح کیوں نہیں بولے، اس طرح کیوں نہیں کیا، مختلف مقامات پر۔ دیکھیں میرے بھائی، نفی، منفی جو ہوتا ہے، نیگیٹو جو ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام نہیں کیا ہے، وہ جملہ نہیں بولا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف اس لیے کہ ہمیں تاریخ میں نہ ملے ایک جملہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثلا میں تاریخ میں مجھے نہ ملے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کریں کہ پرپل رنگ جو ہوتی ہے اس کی ٹوپی انہوں نے نہیں پہنی، میں ادعا نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی نہیں پہنی ہے۔ کوئی شخص مجھ سے سوال کرے کہ آپ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپل رنگ کی ٹوپی نہیں پہنی، میں کیا کہہ دوں گا؟ میں اس کو کہہ دوں گا کہ بھائی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے پرپل رنگ کی۔ پرپل اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مجھے تو نام نہیں رنگوں میں، اردو میں کیا بولتے ہیں پرپل کو؟ پرپل رنگ جو ہوتا ہے، ایلانی صاحب؟ میں بھی پرپل ہی کہتا ہوں۔ ہاں، پرپل، مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپل رنگ پہنا ہو، میں نے کوئی حدیث نہیں دیکھا، اور اس طرح میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ نہیں پہنا ہے۔ ہو سکتا ہے پہنا ہو سکتا ہے نہیں پہنا ہو، ان کے سب حالات زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک نہیں پہنچا ہے، ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو احادیث میں ہے، جو ہمیں علم ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی مذمت کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ جو مذمت ہے وہ بہت کافی ہے۔ دیکھیں، ایک ایسے معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو لے جائیں کہ آپ سب وہاں پہ آپ نے وعدے کیے کہ ہم نہیں بھاگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مرد سب جمع ہو گئے، وہاں پہ وعدہ کیا، پکا قسم کھا کر کہ ہم جان دیں گے، موت، مر جائیں گے، دشمن سے بھاگیں گے نہیں۔ 20 دن کے بعد جنگ ہوئی، یہ سب بھاگ گئے دونوں۔ یہاں پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جملہ، کوئی بھی خطبہ ان کی مذمت میں نہ کریں تو سب لوگوں کو معلوم ہے۔ دیکھیں عزیزو، مثلا میں بازار میں جاتا ہوں، ایک شخص ہے مثلا وہ ننگے چل رہا ہے، اب مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو پاگل کیوں نہیں کہا؟ مجھے ضرورت ہے کہ میں اس کو پاگل کہہ دوں؟ بھائی مجھے ضرورت ہے کہ اس کو کہہ دوں کہ یہ پاگل ہے؟ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب سب کو پتہ چل گیا، سب صحابہ نے ان کی بے عزتی کی ہے، بھائی سب صحابہ نے ان کو کہا یہ بزدل آدمی ہے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید خطبہ دے دیں کہ بھئی یہ فضول آدمی ہے۔ پہلی بات اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں۔ دوسری بات عزیزو، اگر ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوں، لیکن ان کا اصل کیا ہے؟ میں نے ان کا قواعد دکھا دی آپ کے، ان کے اپنے کتب سے، کہ وہ شروع زمانے سے آج تک چھپا دو، حدیث جلا دو۔ بھئی جب تمہارا اصل یہ اسی بات پہ چلا کہ حدیث چھپا دو، حدیث جلا دو، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو، جیسے میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے پرپل رنگ کی ٹوپی پہنی ہو، پرپل رنگ کا دستار لگایا ہو، میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن سب کچھ نقل نہیں ہوا ہے، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بالخصوص صحابہ کے جو کردار ہیں، کیونکہ محدثین اکثر نہایت متعصب ہوتے تھے، نہایت متعصب، متشدد، اور شیعہ رافضی کو تو وہ کافر سمجھتے تھے، لوگوں کی قتل ہوتی تھی۔ احمد ابن شعیب النسائی، میرے عزیزو، احمد ابن شعیب النسائی اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، اس کو لوگوں نے اس لیے قتل کیا، مار کے قتل کیا، نہیں کہ اس نے ابو بکر عمر کو برا کہا، نہیں، اس سے کہا گیا کہ معاویہ کے شان میں حدیث نقل کرو، اس نے کہا مجھے نہیں آتا، اس نے صرف یہی کہا کہ مجھے نہیں آتا اس کے شان میں، اوئے اس کو مار کے بیچارے کو قتل کر دیا، ان کو خود معلوم ہے۔ قبلہ یہ ہمارے ہاں بھی ہے، اجازت دیں، بات ختم ہونے دیں۔ جب آپ کے ہاں اتنی شدید تعصب تھی ہمیشہ سے، محدثین خود متعصب، عوام اس سے بدتر متعصب، گورنمنٹ اس سے بدتر متعصب، تو آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خطبہ کہ جنگ خیبر کے میں فرار ہونے کے بعد انہوں نے خطبہ دیا ہو کہ بھائی یا حدیث دیا ہو کہ یہ لوگ غلط لوگ ہیں، انہوں نے ابھی مجھے جانا ہے، جانے سے پہلے میں نے 5 منٹ آپ کی بات سنی ہے، 2 منٹ میری بھی سنی ہے، بسم اللہ سر۔
میرا کہنا یہ ہے کہ قبلہ کہ اگر آپ کے پاس نام نہیں ہے تو پھر آپ اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کے متعلق بدگمانی کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات. دو کے نام تو دوسری معلوم ہے نا, بات یہ ہے, دو کے نام تو معلوم دوسری بات وہ جو دو کے نام نہیں, آپ کو تو بھی معلوم معلوم ہے, دو کے نام آپ کو بھی معلوم ہے. آپ تائید کریں نا قرآن کی, آپ قرآن کی تائید کریں نا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اس آیت کی کوئی تائید تو کریں, ایمان تو لائیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اس بنیاد کے اوپر اگر یہ مقدمہ چونکہ حضرت عمر اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نہیں ہے, یہ مقدمہ ہے آپ کا وہاں سے فرار کرنے والے تمام لوگوں کے اوپر. میرا کہنا یہ ہے کہ بیعت کرنے کے بعد وہ جو سارا لشکر حضرت عمر کی قیادت میں وہاں گیا, وہاں سے واپس شکست ہوئی, واپس آ گیا, فرار ہو گیا, جو بھی آپ نے کشفہ کی وضاحت کی ہے, ٹھیک ہے نا جی, ان ہزم من الحرب آپ نے سارا کچھ نکالا, تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اگر تو یہ مقدمہ صرف حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان ہے, پھر تو بھائی میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. اگر یہ مقدمہ تخت شجرہ کے نیچے تمام مومنین کے لیے ہے اور رضی اللہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا جنہوں نے بیعت کی, اور پہلے دن کا شکست خوردہ لشکر دوسرے دن مولا علی کے سارے سپاہی بنے, ان کے متعلق اگر آپ یہ حکم لگائیں گے تو جناب یہ تو ساری جماعت فارغ ہو جائے گی. آیت کا تو سارا مفہوم بگڑ, جس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے بالکل نہیں بگڑے گا, آپ تو دو بندے لے رہے ہیں, بالکل نہیں بگڑے گا. جو بھی بھاگا بھائی دیکھیں, جو بھی بھاگا ہے نا اس نے بیعت توڑا ہے, واضح بات ہے. جو آپ مجھے اس کے نام نہیں آتے, تاریخ نے نام نقل نہیں کیا, لیکن سب صحابہ نہیں بھاگے ہیں, مجھے یہ معلوم ہے, کیونکہ سب صحابہ لشکر میں نہیں تھے, بہت سارے صحابہ وہاں پہ نہیں تھے, لیکن جو بھی صحابہ وہاں پہ تھا وہ حقیقتاً بھاگا ہے, تو بالکل وہی مذمت اس کی موجود ہے. جس کے نام مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس کے نام نہیں معلوم میں نہیں بتا سکتا. آپ بات کو, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ذرا ٹھنڈے طریقے سے مجھے یہ بتائیں, جو نہیں بھاگے ہیں, جنگ پہ گئے تھے بھاگے نہیں ہیں, وہ شہید ہو گئے وہاں پہ, شہید ہوئے ہوں گے. جو نہیں بھاگتا نا, جو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھیں میرے بھائی, اجازت فرمائیں, اجازت فرمائیں, اجازت فرمائیں, جنہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم مریں گے فرار نہیں ہوں گے, تو لازمی بات ہے جو فرار نہیں وہ قتل ہو گئے. اب وہ کون تھے مجھے نہیں معلوم, سب کچھ تاریخ میں مذکور نہیں ہے بھائی, سب کے نام. جو نہیں بھاگے, جو شہید ہو گئے, میں نے عرض کیا وہ میرے سردار ہیں, میں ان کے پیر چومتا ہوں. رسول اللہ کے پاس گئے ہیں, معلوم ہے جو فرار ہوئے تھے وہ سارے واپس رسول اللہ کے پاس گئے ہیں. جو اس نے بھی فرار کیا ہے اس نے بیعت توڑی ہے, جس نے بھی فرار کیا ہے وہ بیعت توڑی ہے, اس پہ نہ سکینہ نازل ہوا ہے نہ وہ مومن ہے, ختم بات, نہ اللہ اس سے راضی. وہ مومن نہیں تھے تو کافر تھے, فتویٰ دیں ذرا, بس ختم بات ہے. وہی ہے نا, جو مومن نہیں ہے اللہ اسے راضی نہیں ہے, جہنمی ہے, وہ منافق ہے, اس کا کفر ہے, ان کا جو کفر ہے نفاق کا کفر ہے, ایمان کا کفر نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہی نفاق کا جو کفر ہے, یہ دوسرے دن یہی منافقین جو تھے, یہ مولا علی کی یعنی جماعت کے, یہ ہمیشہ لشکر میں ہوتے تھے بھائی, ہمیشہ لشکر میں. وہ بھائی غنیمت لینے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے تھے, ہمیشہ بدر میں بھی تھے, احد میں بھی تھے, وہ بہت سارے ادھر تھے. ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ جو میرے کراس کوسچن اس آیت کے اوپر ہوئے ہیں, ہمارے دونوں کے بیچ فیصلہ. اب دوسروں کو چھوڑیں بھائی, دوسروں کو چھوڑیں, آپ ابو بکر عمر کی فکر کریں نا بھائی, دوسروں کے پیچھے لگ گئے. ابو بکر عمر کا دفاع نہیں کر سکتے, دوسروں کے پیچھے لگ گئے, دوسروں کی فکر, جن کا نام ہی نہیں معلوم. وہ جماعت کی بات ہے, آپ اپنا ذاتی جو ہے وہ جماعت کو چھوڑو کہ آپ کی پسند اور ناپسند کیا ہے بھائی, آپ اس کی بات جماعت کو چھوڑیں. آپ تو افضل ابو بکر عمر کو مانتے ہیں نا, ان کی تو دفاع نہیں کر سکتے. پھینکتے ہیں اس آیت کا مقدمہ عوام میں پھینکتے ہیں, جو آپ نے ثابت کیا فیصلہ عوام کرے. یا تو ہمارے بیچ کوئی بندہ بٹھائیں, پھر نیکسٹ ٹائم کے اوپر ہم کوئی دیکھیں جس کو آپ سمجھتے ہیں. میں آپ کا خادم ہوں گیلانی صاحب, آپ جو بھی شرط رکھتے ہیں, جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اگلے دفعہ آپ ہمارے بھائی کاظم بھائی سے کہہ دیں, میرے سران کو, میں آپ کا خادم ہوں حتماً, جو بھی آپ چاہتے ہیں میں آپ خدمت میں حاضر. یہ موضوع, دوسرا موضوع, جو بھی سوال ہے عزیزو, یہاں پہ ہماری دشمنی نہیں ہے, میں سے پیار کرتا ہوں. بات کرنی تھی اصل میں خلافت کے مسئلے پر, میں نے بات کرنی تھی افضلیت کے مسئلے پر, میں نے ائمہ کی افضلیت علی الانبیاء کے اوپر بات کرنی تھی, لیکن میں آپ کا خادم ہوں, جو سوال کیا وہی آیات کو ٹیمپر کیا ہے, میں آگے چل ہی نہیں سکا. آپ نے خود یہ موضوع چڑھا ہے تو اسی پہ بات چلی نا, تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو آپ کے دل کا نہیں معلوم کہ آپ نے کس موضوع پہ بات. بہرحال میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, یا اگلا ہفتہ زندگی رہی تو ہم ادھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ.
مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ لیکن جانتا ہے. میں اتنا آپ کو ضرور کہوں میرے گا بھائی کہ گیلانی صاحب وہ آپ نے سید بھی ہیں. ظن کی بنیاد پر میں گمان ایک کی جملہ بنیاد عرض کروں. پر فتوے صادر کیے ہیں، وہ بے بنیاد ہیں. گیلانی بھائی میں آپ سید شاہ جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگوں دیکھو ان سے بات بھی ہوئی ہے، میں ان سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ہدف بالکل یہ نہیں تھا کہ میں ان کی دل آزاری کروں. اگر ایسے الفاظ مجھ سے نکلیں تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ یہ اتنے مہذب انسان، اتنے خوش بیان انسان، اتنے تحمل سے انہوں نے میری بات سنی، تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. خدا ان کو جزائے خیر دے. اور میں ان سے محبت کرتا ہوں ایک مسلمان کے ناطے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہونے کے ناطے. تو یہ جو باتیں ہوئی، یہ علمی باتیں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہمیں اور ان کو حق سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ آگے بھی یہ جو بھی موضوع چڑھنا چاہیں، مثلا امامت پہ جو بھی اگر ہے. فرماتے ہیں تو ہم آج ہی دوسری نشست میں 10 منٹ کے بعد جوائن کر سکتا ہوں، نہیں تو سیٹرڈے کے اوپر کر لیں گے. ابھی جیسے تو حکم آپ فرمائیں. سے شاید 1 گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی ہے، دوسرے لوگ بہت منتظر ہیں، وہ کال کر رہے ہیں، تو اگر میں ہو سمجھ سکتا گیا ہے. ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو سر، بڑی بہت نماز مہربانی. انشاءاللہ آپ کو خوش رکھے جی. خدا آپ کو عزت جزاکم دے، اللہ بہت خیر. مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، السلام آپ کے گھر علیکم والوں کو بھی ورحمۃ اللہ سلامتی دے. بہت وبرکاتہ. مہربانی آپ کی. تھینک یو سر.